حضرت عمر نے کہا کہ آپ کسی انسان کے ساتھ جب تک رات نہ گزاریں، جب کے ساتھ اس کے کوئی معاملہ نہ کریں، جب تک سفر نہ کریں، آپ اسے پوری طرح سمجھ نہیں سکتے. جی. شوہر بیوی کے کیسے سمجھے گا یا بیوی شوہر کو کیسے سمجھے گی؟ یہ تینوں پاسبلٹیز تو آپ اسے دیکھ نہیں رہے. تو جب آپ ایک عام انسان کو نہیں سمجھ سکتے تو جس کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزارنی ہے، جس کو اپنا پارٹنر بنانا ہے، آپ اسے کوئی ایونیو بھی دینے کو تیار نہیں ہے کہ جائیں گے یونیورسٹی میں تو ایک دوسرے کو پسند کریں گے، تو کر لینے دینا یار پسند. کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ آج کرٹیکل کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا موضوع گفتگو جو ہے وہ مخلوط تعلیم یا کو ایجوکیشن ہے، جس کے بارے میں ہماری رائے جو ہے کافی منقسم ہے، اور اس میں ایک بڑا جو ہمارے ہاں طبقہ ہے اس کا خیال یہ ہے کہ کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے. تو آج ہم اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ انیلا حسن موجود ہیں، اور انیلا اپنی ریسرچ کر کے آئی ہیں، سوال بنا کے آئی ہیں. تو دیکھیے ان کے پاس کیا سوال ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سوالوں کے جو جواب میں دے سکوں تھوڑے بہت جتنا میرا حقیر نالج ہے اس کے حساب سے، اور جو مجھے سمجھ ہے تھوڑی بہت ایجوکیشن سیکٹر کی. انیلا، اوور ٹو یو. آپ سر، جب بھی یونیورسٹی ایجوکیشن کی اسٹیج آتی ہے تو میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ہر گھر میں، لیکن میجورٹی آف جو ہمارے گھرانے ہیں ان میں ایک بحث چل پڑتی ہے. اور جیسے ہی بچیاں یا بچے کو ایجوکیشن میں جانے کا ڈیسیجن لیتے ہیں تو گھر میں ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے. فرسٹ ریئیکشن تو آبویسلی پیرنٹس کی طرف سے آتے ہیں، ان کے کنسرنز ہوتے ہیں، اور وہ اس چیز کو ایبزارب کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ان کا بچہ یا بچی جو ہے وہ کو ایجوکیشن جائے. ٹھیک ہے. تو پیرنٹس کے پرسپیکٹیو سے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا فیکٹرز، وہ کیا فیئرز یا وہ کیا کلچرل اسٹیریوٹائپس ہیں جنہوں نے پیرنٹس کو اتنا ڈرا دیا ہوا ہے کہ ایجوکیشن سیکنڈری ہو گئی ہے اور ان کا فیئر جو ہے وہ ایک پرائمری. میں آپ سے ایک ضمنی سوال اگر کر لوں، یہ کوہرام لڑکوں کے گھر برپا ہوتا ہے یا لڑکیوں کے گھر برپا ہوتا ہے؟ سر مینلی تو لڑکیوں کے گھر ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے گھرانے ہیں جہاں اگر انیشیلی نہیں تو 1-2 سیمسٹر کے بعد جب کچھ ان کی ایکٹیویٹیز یا انہیں لگتا ہے کہ یہ کہیں انوالو ہو رہے ہیں تو وہ اس کے بعد پھر اس طرف سے ریئیکشن آنا شروع ہوتے ہیں. اچھا، آپ نے اس میں 2-3 چیزیں ایزیوم کر لی ہیں. ایک تو یہ کہ جب یونیورسٹی میں بچے جائیں گے لڑکیاں لڑکیاں تو وہ انوالو ہوں گے لازمی. یہ آپ نے ایزمپشن لے لی ہے، جو ہمارے معاشرے میں ایزمپشن جو ہے بڑی کامن ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس انوالومنٹ کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈیٹا موجود بھی ہے کہ ڈیٹا موجود نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمارے یہاں کوئی ایسی اسٹڈی موجود ہے جو اس قسم کی کسی سو کالڈ انوالومنٹ کو جو ہے وہ ایڈریس کرتی ہو. لیکن اس سے بھی پہلے اگر ہم کو ایجوکیشن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کو ایجوکیشن جو ہے وہ صرف یونیورسٹی کی سطح سے شروع نہیں ہوتی، وہ بنیادی طور پر مونٹیسری سے یا پرائمری کی سطح سے بھی شروع ہو سکتی ہے، اور وہیں سے اسے ہمیں آبزرو کرنا پڑے گا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ کو ایجوکیشن چیز جس کو ہم کہہ رہے ہیں تو کو ایجوکیشن ہے کیا، اور وہ شروع کیوں ہوتی ہے، اور اس کے حق میں اور اس کے خلاف دلائل کیا ہیں. یونیورسٹی کی سطح پہ ہم بعد میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن کو ایجوکیشن کو ایز اے کانسیپٹ جو ہے ہم پہلے ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں مونٹیسری کی سطح پہ بھی کو ایجوکیشن بالکل ممکن ہے، اور آل گرلز اسکول بھی ممکن ہے. پرائمری کی سطح پہ بھی یہی بات ہے. ہمارے یہاں اسکولز جو ہیں زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وہ کو ایجوکیشن ہے، اور جو ہمارے پبلک سیکٹر کے اندر ہیں وہاں لڑکیوں کے اسکول الگ اور لڑکوں کے اسکول الگ ہیں. یہ سر 5th گریڈ تک کمبائن ہوتے ہیں اور پھر جی میں وہی نا، اس کو میں 2 حصوں میں، پرائمری اسکول ہے، پھر آپ کا ہائر سیکنڈری ہے، پھر ہم انڈر گریڈ پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم گریڈ لیول کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو بیچ میں پرائمری کی سطح پہ مخلوط تعلیم بہت کامن ہے اور کوئی خاص آواز اس کے اوپر نہیں اٹھتی. جو بیچ کا ہمارا پیریڈ ہے اس کے اندر زیادہ تر یہ بچے اور بچیاں سیپریٹ کر دیے جاتے ہیں، اور پھر یونیورسٹی میں آ کے یہ پھر کو ایجوکیشن کے اندر زیادہ تر یونیورسٹیز ہماری چونکہ کو ایڈ ہیں، اگرچہ ویمن یونیورسٹیز ہمارے یہاں موجود ہیں. میرا خیال ہے آل میل یونیورسٹی تو شاید کوئی نہیں ہے، لیکن آل فیمیل یونیورسٹیز ہمارے یہاں موجود ہیں خاص اس کو کیٹر کرنے کے لیے. تو یہ بیچ میں ہم نے ایک گیپ کریٹ کر دیا، اور اس گیپ کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ یار یہ بچے تو پہلے پڑھتے آئے ہیں، یہ تو الگ الگ پڑھتے آئے ہیں، اب اچانک کیوں ہو گیا؟ ظاہر ہے جو بچے پرائیویٹ اسکول سسٹم سے آ رہے ہیں جہاں کو ایجوکیشن ہے وہاں چونکہ پہلے سے آ رہے ہیں تو وہاں یہ سوال نہیں اٹھ رہا. تو ہمیں اس گیپ کو ایڈریس کرنا ہے کہ 5ویں کے بعد اچانک کیا ہو جاتا ہے کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ بچے اور بچیاں جو ہیں انہیں الگ الگ اسکولوں کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہمارے یہاں 2 چیزوں سے پھوٹتی ہے. ایک تو ہمارے کلچرل کچھ ایشوز ہیں اس حوالے سے، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے کچھ ریلیجس ایشوز ہیں. ریلیجس اور کلچرل ایشوز یہ کہتے ہیں کہ بچے اور بچیاں جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو محرم یا غیر محرم کا کانسیپٹ ہمارے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. میں یہ باتیں جب بھی کرتا ہوں تو لوگ بہت ناراض ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے یہاں مذہبی سوچ رکھنے والے لوگ.
تو ان کو الگ الگ کر دینا چاہیے اور بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ان کو کسی قسم کے اختلاط کا موقع کہ اختلاط کا لفظ جو آپ استعمال کرتے ہیں نا ہمارے یہاں الفاظ جو ہیں اردو کے اندر وہ اپنی نوع میں نا وہ ایک بڑے کیا انہیں کہنا بڑے لوڈیڈ ورڈز ہیں. جی. تو کو ایجوکیشن جو اختلاط کا لفظ استعمال کرتے ہیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا اختلاط کے اندر, حالانکہ آپ بچے آپ پڑھ رہے ہیں ایک انوائرمنٹ کے اندر بیٹھ کے. اسی خطے کی ایک پنجابی شاعرہ ہیں امرتا پریتم, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بر صغیر کے مرد نے عورت کے ساتھ سونا نہیں سیکھا. میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ بر صغیر کے مرد نے پہلے عورت کے ساتھ جاگنا بھی نہیں سیکھا. تو چونکہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے تو اس میں ہم یہ ایزیوم کرنا پڑتا ہے اور ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ بنیادی طور پہ مردوں کا معاشرہ اور مرد کس طرح یہاں پہ بیہیو کرتے ہیں. اس بات میں بھی کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں جتنی جینڈر پیرٹی رپورٹس ہیں یا جتنی جینڈر اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ یہاں پہ مردوں کا رویہ جو ہے وہ عورتوں کی طرف نہ صرف یہ کہ وہ متشدد رویہ ہے بلکہ وہ ڈومینیشن کا رویہ ہے. وہ انہیں ایکول اسپیس دینے کے قائل نہیں ہیں. عام طور پہ جو بات اکثر کہی جاتی ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو عورت کو سب سے زیادہ عزت دی جاتی ہے. اگر آپ نے بہت دفعہ یہ کہنا ہے نا کہ آپ عورت کو عزت دینا, اس کا مطلب ہے آپ عورت کو عزت دے نہیں رہے, کیونکہ آپ کو بار بار اس کو انفورس کرنا پڑ رہا ہے. اگر عزت دے رہے ہیں تو عزت سامنے نظر آ جاتی ہے. اور ہمارے یہاں عزت جو ہے نا وہ 4 رشتوں تک محدود ہے. اگر اب دیتا بھی ہے کوئی, اول تو وہ نہیں دیتے, میں بالکل ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی نہیں دیتا. اگر دیتے ہوتے تو اس معاشرے میں جتنے جو ہمیں مسائل نظر آتے ہیں وہ مسائل گھر میں نہ ہوتے. ہر گھر میں مرد جو ہیں وہ فیصلے نہ لے رہے ہوتے, بیٹیاں اور بہنیں ونی یا سوارا جو ہے یہاں پہ نہ ہو رہی ہوتیں, ان کی شادیاں ان کی مرضی کے خلاف نہ کی جا رہی ہوتیں, جائیداد میں ان کے حصے جو ہیں وہ غصب نہ کیے جا رہے ہوتے. بے شمار چیزیں ہیں. میں وہ ایک الگ پوری ایک پوڈ کاسٹ کا متقاضی ہے کہ ہم یہاں پہ جینڈر وائلنس کے خلاف, جب بھی یہاں ڈومیسٹک ابیوز کے خلاف بل پاس ہوتا ہے تو تمام آپ کے جو ایک رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کے خلاف. بھائی اگر پاس ہو رہا ہے بل تو اور کوئی آپ کا خیال ہے کہ عورتوں کے خلاف کوئی وائلنس نہیں ہو رہا تو پاس ہونے میں کیا مسئلہ ہے آپ کو, لیکن اس کے خلاف یہاں پہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جو ہیں شیرانی صاحب وہ یہ آ کے کہتے ہیں, اور یہ ببانگ دوہل وہ ٹیلی ویژن پہ اعلان کرتے ہیں کہ مرد کو شریعت میں عورت کو یعنی اپنی بیوی کو مارنے کی اجازت ہے, البتہ چوٹ ہلکی پھلکی ہونی چاہیے, ہڈی شڈی نہ ٹوٹے. تو یہ بالکل اعلان ہے, باقاعدہ ایک نظریہ ہے اسٹیبلشڈ. آپ جو مرضی کہنا شروع کر دیں, آپ اس کے لیے دلیل جو ہے وہ اپنے مذہبی کتابوں سے ہی لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیومن مینیفیسٹو کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس کے اندر آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آج کے مسائل کا حل جو ہے وہ آپ مذہبی جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر سے نہیں نکالیں گے, بلکہ آج کی جو جہاں پہ شعور اجتماعی پہنچ گیا ہے اس سے اخذ کریں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ بہت سے احکامات یا بہت سی باتیں جو کی گئی ہیں, اگر آپ کسی مذہب کو مانتے بھی ہیں تو ایک تو یہ کہ تمام مذہب جو ہیں وہ آپس میں کسی نہ کسی حد تک مختلف جگہ پہ اتفاق نہیں کرتے, کنٹراڈکٹری قسم کی اسٹیٹمنٹس وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ یونیورسل تو ظاہر نہیں ہے, کسی ایک خاص عقیدے کے ماننے والے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کسی ایک جگہ. ہمارے یہاں ایک گھر کے اندر عقیدے کا اختلاف موجود ہے, تو یہ چیزیں میرے لیے تو کسی بھی طرح یونیورسل نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ان احکامات کی باقاعدہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ ایک خاص وقت میں کسی خاص پس منظر کو, کسی خاص قبائلی معاشرت کو مد نظر رکھ کے اس حساب سے وضع کیے گئے تھے. اب کہانی بہت بدل گئی ہے. جس طرح ہمارے یہاں, میں بالکل ایک جملہ متضع کے طور پہ الگ سے بات صرف کرتا ہوں, بینکنگ, اسلامک بینکنگ کا بہت غلولہ ہے, لیکن جس وقت کے اسلامک ہم اس سے احکامات کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو پیپر کرنسی جو آج کی اسلامک بینکنگ کی بنیاد ہے اس کا وجود ہی نہیں تھا. تو یہ لاجک بنتی ہی نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم نے بنانی ہے اور ایک چیز بیچنی ہے اور اس سے کچھ لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے تو ہم اس کو کھینچ تان کے اسلامک بینکنگ بنا لیتے ہیں. یعنی وہ اس کے اندر حالانکہ ایک بھی انڈیجنس پروڈکٹ ہمارے پاس نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ہم نے جو سود ہے اس کا نام چینج کر کے مارک اپ رکھ دیا ہے کہیں, یا پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کا نام رکھ دیا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں بڑا ہم نے کارنامہ کر لیا ہے. کچھ ہم نے انگریزی ترجموں کا, انگریزی تراکیب کا عربی میں ترجمہ کر لیا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز ایجاد ہوگی, حالانکہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, بالکل وہی چیز ہے, بالکل اسی سسٹم سے آپ جڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ نے بیچنا ہے تو آپ اس طرح لے کے چل رہے ہیں. تو یہ مسائل بھی شعور اجتماعی کے ہمارے یہاں عورتوں کا جو معاشرے میں جو کردار ہے اوور اے پیریڈ آف لاسٹ 2000 ایئرس, ظاہر ہے وہ ایوالو ہوا ہے, اس میں بہت تبدیلی آئی ہے, اس میں بہت چینج آئی ہے. یہ صرف پاکستان یا کسی اسلامی معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے. امریکہ میں یا یورپ میں بھی اب سے چند سو سال پہلے جو ہے وہ عورتوں کا یونیورسٹی میں جانا بڑا ایک مذہقہ خیز سی بات سمجھی جاتی ہے کہ عورتوں کا کام کیا ہے یونیورسٹیوں میں, عورتیں تو گھر میں رہیں, کھانا پکائیں, پڑھنے کی کیا ضرورت ہے عورتوں کو, میڈیکل میں کیوں آتی ہیں, اس میں کیوں آتی ہیں. اور یہ چند 100 سال بھی پرانی بات نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر آپ نے دیکھا بڑی مشہور ایک تصویر ہے کہ ایک عورت کو باقاعدہ میراتھن میں دوڑنے پہ پکڑ کے روک لیا گیا, قانونی پرچہ درج کر دیا گیا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم باہر آ کے دوڑ رہی ہو.
دوڑنے پہ تو صرف مردوں کا حق ہے. سر اس سے ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ صرف ہمارا ہی معاشرہ جو ہے اس میں یہ پرابلم نہیں ہے, یہ گلوبل ایشو رہ چکا ہے, جینڈر ڈسکریمنیشن رہ چکا ہے. مسئلہ یہ کہ دنیا نے کیچ اپ کر لیا ہے, دنیا آگے بڑھ گئی ہے, ہم وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں. ہم ابھی 200 سال پرانی فضا میں سانس لے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا جو پرانی فضا ہوتی ہے ایکسپائرڈ گولیاں کھانے سے جو حال ہوتا ہے, تو ہمارا ہی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک جیسی فضا میں سانس لے رہے ہیں جو ایکسپائر ہو چکی ہے. وہ بڑی زہریلی فضا ہے. جب اس میں آپ سانس لیں گے تو آپ کو بہت سی بیماریاں لاحق ہو جائیں گی, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کے تمام اسلامی معاشرے جو ہیں سو کالڈ اسلامی ملک, ان کو اگر آپ آن این ایوریج دیکھیں تو وہ باقی دنیا سے بہت پیچھے چل رہے ہیں. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے عورتوں کو جو کہ ہر معاشرے کا 50% یا بعض جگہ 50% سے بھی زائد ہیں, آپ نے انہیں پروڈکٹیوٹی کے اندر ایکول پارٹیسپیشن نہیں دی, اس بنیاد پہ کہ عورت کا کام تو گھر کے اندر رہنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بات ہوتی ہے کہ جی عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا پورا حق ہے, لیکن اب فوراً اس کے ساتھ ایک لیکن لگ جاتا ہے. لیکن شرعی حدود میں رہ کر یا ثقافتی حدود میں رہ کے, ابھی شرعی حدود ثقافتی حدود کو آپ پڑھیں گی تو بنیادی طور پہ یہ عورت کو سپریس کرنے والی باتیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. مطلب تعلیم کے اندر مجھے یہ کنڈیشنز ڈالنے کی کیوں ضرورت ہے؟ میرا مرد اگر پڑھ رہا ہے اور مرد جو ہے اسے اجازت ہے کہ وہ یونیورسٹی جائے, وہ وہاں پہ وقت گزارے, ہم روزانہ جا کے اسے چیک نہیں کر رہے ہوتے تم کس کے ساتھ بیٹھے ہو, کیا کر رہے ہو, کیوں نہیں کر رہے ہوتے نا, مردوں کے ساتھ بالکل کامن سی بات ہے. تو ہم اپنی بیٹیوں پہ یہ ٹرسٹ کرنے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ اور جہاں تک بات ہے, اگین وہ انوالو ہونے والی بات ہم کریں گے اس کے اوپر, لیکن میں پہلے واپس آ جاؤں. کو ایجوکیشن کا کانسیپٹ اس لیے ہے, اور بنیادی طور پہ میرے خیال سے میں بڑا اس کا میرا اس میں بڑا ایک اناپولوجیٹک سا ایک اسٹانس ہے کہ کو ایجوکیشن پہلی جماعت سے لے کے یا مونٹیسری سے لے کے آپ آخری دن جب تک پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کو ایجوکیشن ہی ہونی چاہیے. کیونکہ آپ نے اسی معاشرے میں رہنا ہے, اسی معاشرے کے اندر 50% عورتیں ہیں اور 50% مرد ہیں. مردوں کو عورتوں کے ساتھ بات کرنے کا, معاملہ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے, اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ یا معاملہ آنا چاہیے. بہت ضروری ہے. یہ جب نہیں ہوگا تو معاشرے میں ہمارے یہاں آپ دیکھیں, ہمارے یہاں معاشرے میں نا یہ جو اگر آپ جائزہ لیں, کہیں بھی سڑک پہ نکل جائیں, کسی مارکیٹ میں نکل جائیں, تو عورتوں کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہے مردوں کے مقابلے میں. یہ بالکل کامن سی بات ہے, کوئی بھی آبزرو کر سکتا ہے. فیصل آباد سے لے کے اسلام آباد کی کسی بھی مارکیٹ کے اندر آپ چلے جائیں, بڑے آرام سے آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ مرد کتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. عام حالات میں جاتے ہوئے کوئی کانفرنس ہو رہی ہے, وہاں مردوں کا تناسب کتنا ہے, میچ دیکھنے آئے ہوئے ہیں, وہاں مرد کتنے ہیں, عورتیں کتنی ہیں, اسمبلی میں کتنے مرد بیٹھے ہیں, کتنی عورتیں بیٹھی ہیں. ہر جگہ یہ تناسب آپ کو غیر معمولی طور پر مردوں کے حق میں نظر آئے گا. عورتیں آپ کو گھر سے باہر بہت کم نظر آئیں گی. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, یہ جو شجر ممنوع ہے نا, عورتیں آپ کے لیے بڑی ایک یونیک چیز بن جاتی ہیں مردوں کے لیے. تو جہاں وہ نظر آئیں گی آپ انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے ان کے اوپر. اب دیکھیے ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ سارا معاشرہ اسلامی ہے. جی, پیو کا ایک سروے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں, انہوں نے ایک لسٹ بنائی تھی کہ کتنے % لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈیلی روٹین کے اندر جو فیصلے کرتے ہیں یا جو نظریہ وہ رکھتے ہیں وہ انفلوئنسڈ ہے فرام ریلیجن. اس میں پاکستان ٹاپ ممالک کے اندر تھا, ٹاپ 10 کے اندر تھا. پاکستان تھا, بنگلہ دیش تھا, صومالیہ تھا. اچھا انٹرسٹنگلی اس میں جو آپ ٹاپ 10 ممالک دیکھتے ہیں نا, وہ دنیا کے اس وقت اخلاقی طور پہ پست ترین ممالک ہیں, لیکن وہاں ریلیجن جو ہے وہ ایک ڈومینیٹنگ فیکٹر ہے. اور جو لوئسٹ 10% ہے وہ دنیا کے شاید جو ہیپینس انڈیکس ہے یا پروڈکٹیوٹی انڈیکس ہے یا ڈیولپمنٹ انڈیکس میں سب سے ٹاپ پہ لکسمبرگ ہے, سویڈن ہے, وہ سارے آپ کو یورپین ممالک نظر آتے ہیں. امریکہ نہیں نظر آتا, امریکہ کو 28ویں نمبر پہ اوپر کی طرف ہے. امریکہ میں بھی سیریس قسم کی ریلیجس ایشوز ہیں, ایک بائبل بیلٹ ہے پوری وہاں پہ. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں امریکن پریزیڈنٹ کا منتخب ہونا بھی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. خیر میں بھٹک جاتا ہوں, ادھر ادھر چلا جاتا ہوں. سر وہی میں پوچھنا چاہی تھی کہ دنیا میں تو مطلب اگر ہم ان سے کمپیئر کرنے بیٹھیں تو ہر ٹاپک جو ہے وہ بہت ڈیٹیل ڈیبیٹ کی طرف جائے گا. لیکن اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں اور ہم کچھ بہتری لانا چاہ رہے ہوں اور ہم اپنے پیرنٹس کے شو میں خود کو رکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر کیوں اور آخر کب تک, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی بیسس پہ یہ ان کا فیئر ہے, اور وہ کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے اگر ہم نیرو ڈاؤن کر دیں اس کو صرف فیملی یونٹ تک اور پیرنٹس تک جو ڈیسیجن میکرز ہیں ہمارے یہاں؟ اچھا دیکھیں, میں پھر آپ بتا رہا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے یہ اسٹیبلش کرنے دیجیے کہ میں کو ایجوکیشن کا شدید حامی ہوں. جی, کلاس 1 سے لے کے اور جب تک آپ نے پڑھائی کرنی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ مرد عورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ اگر آپ کرنا نہیں دیں گے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مردوں کا رویہ عمومی طور پر عورتوں کے ساتھ کیا ہے. 4 رشتوں سے باہر, ان کے ساتھ بھی ان کا سلوک بہت برا ہے, لیکن 4 رشتوں سے باہر ان کے لیے ہر عورت جو ہے وہ مال کا نظریہ رکھتی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. آپ ہراساں ہوتی ہیں روز کی طور پہ. آج میں صبح دیکھ رہا تھا کہ کسی مال کے اندر کوئی خاتون جو ہے وہ کوئی یوٹیوبر تھیں, کوئی چلی گئیں کسی فنکشن میں, شدید طور پہ ہراساں ہوں. تو ہمارے یہاں یہ مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ نظر چونکہ نہیں آتی ہیں عورتیں, اور پبلک سفیئر میں نہیں ہیں, ہم نے ان کے ساتھ بات کرنا نہیں سیکھا ہوتا, تو یہ مسئلے ہوتے ہیں. میں آپ کو 1-2 اینیکڈوٹس اپنے ذاتی طور پہ وہ بتا دوں گا, لیکن ہم اس طرف آتے ہیں. اب آ جائیے آپ کے ہمارے یہاں یہ فیئرس کیوں ہیں.
اچھا اس فیئرز کی جو وجہ ہے وہ بھی بنیادی طور پہ ہماری جو پریفرنسز ہے فار میلز اوور فیمیلز وہاں سے پوچھتی ہے. یعنی لڑکا جو ہے اسے ہر چیز کی اجازت ہے اور لڑکی جو ہے وہ ہمارے یہاں عزت اور غیرت کا نشان ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں غیرت کے سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ لڑکیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مرد گھر کی عزت نیلام نہیں کرتا. سر ایک یہ بھی ہے نا کہ مردوں پہ یا بچوں پہ زیادہ لڑکوں کی ایجوکیشن پہ یا ان کے انسٹیٹیوٹ کی چوائس کو جب پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں ڈیسائیڈ, اس لیے زیادہ انویسٹ کیا جاتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہاں سے پے بیک ہو جائے گا. اور جبکہ جو بچیاں ہوتی ہیں ان پہ اتنا اسٹرکٹ کیا ایویلیویٹ کرنا کسی انسٹیٹیوٹ کو پک کرنے کے لیے کہ انہوں نے تو چلے ہی جانا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو شاید ایک یہ ہاں والا یہ ایلیمنٹ بالکل ہو سکتا ہے. اب یہ تو بہت وہ ہے نا, یہ تو بہت ایک قسم کا خود غرضانہ رویہ ہے نا. بچے آپ اپنی مرضی سے تو دنیا میں نہیں آئے تھے, آپ لے کر آئے تھے. اگر جو ماں باپ ہیں اگر وہ نہ لانا چاہتے بچوں کو تو بچے اس دنیا میں نہ آتے. تو بچوں کو اگر آپ لے کر آئے اس دنیا میں, چاہے وہ لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے, تو اسے ریز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے نا. یہ تو آپ نے اپنی مرضی سے اپنی چوائس سے بچوں سے پوچھ کے تو ظاہر فیصلہ یہ نیچرلی بھی پاسبل نہیں ہے. تو میں پیرنٹس کی رسپانسبلٹی یہاں پہ سمجھ, اس میں آپ ڈسکرمنیٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ بچے کیا کریں گے اور بچیاں کیا کریں گے. اور یہ بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ لڑکوں پہ آپ انویسٹ کر بھی دیں تو لڑکے پہلے بھاگتے ہیں اور لڑکیاں جو ہیں وہ آپ کا خیال شاید بعد میں زیادہ رکھ رہی ہوتی ہیں, بیٹیاں زیادہ رکھ رہی ہو. اگین جنرلائز کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن بچے جو ہیں وہ آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہیں. جی بچے جو ہیں ایک خاص حد تک آپ کی رسپانسبلٹی, انہیں پڑھائیں لکھائیں, اس کے بعد ان کی زندگی ہے, انہوں نے کیسے گزارنی ہے کیسے نہیں کرنی. وہ جو ایکسپیکٹیشنس کا برڈن ہے نا وہ بھی ان کے اوپر ڈالنا جو ہے وہ بڑی زیادتی والی بات ہے. تو یہ تو یہاں پہ طے ہو جانا چاہیے کہ یہ خود غرضانہ رویہ ہے اور یہاں پہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اس کو اگر ایلیمنیٹ کر بھی دیں تو آپ کی, میں دوبارہ اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ وہ فیئر جو ہے وہ فیئر اگین اس بات سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بیچ میں ایک گیپ جو دے دیا ہے نا, جس میں آپ نے 5ویں تک آپ کو کچھ نہیں تھا اور اس کے بعد آپ کو لگا, تو وہ جو فیئر ہے اس کی بنیاد وہی انہی کلچرل ویلیوز اور انہی ریلیجس کانسیپٹس کے اندر گھوم رہی ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ مرد اور عورت جب بھی اکٹھے ہوں گے بہت کوئی گڑبڑ ہو جائے گی. تو یہ جو گڑبڑ ہے نا, یہ اس گڑبڑ کو آپ کے ذہن میں اتنا راسخ کر دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے اس حوالے سے کہ مرد اور عورت اکٹھے کام کر سکتے ہیں. نہیں کیسے کام کریں گے اکٹھے. مرد اور عورت اکٹھے پڑھ سکتے ہیں. نہیں کیسے پڑھیں گے اکٹھے. مرد اور عورت جو ہیں وہ 4 رشتوں کے باہر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کر سکتے ہیں. نہیں کیسے کریں گے. تو ہماری سوچ وہاں پہ جاتی نہیں, ہم نے اس میں کچھ چیزیں کوائن کر لیں. مثال کے طور پہ ہمارے کالمس میں لکھتے ہیں کہ مرد اور عورت تو کبھی دوست نہیں ہو سکتے. یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ زندگی میں کبھی دوست نہیں ہو سکتے. اچھا اب دوست کا لفظ جو ہے اب اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے یہاں دوستی کی کونوٹیشن بھی کیا ہے. سب کی اپنی اپنی ڈیفینیشن, سب کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے. مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے لیے قربانی نہیں دے سکتے, ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے, ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ بے شمار ہمیں اگزامپل ملتی ہیں جہاں پہ یہ ہوتا ہے. لیکن نہیں, وہ ہم نے چونکہ کون سے وضع کر لیا ہے کہ مرد اور عورت جہاں ہوں گے وہ ایک دوسرے کی طرف ایک ہی طرح سے دیکھ رہے ہوں گے اور ایک ہی طرح سے سوچ رہے ہوں گے. اگین اس کی کوئی بیسس نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں ہے, یہ ہم نے بس وضع کر لیا ہے یہاں پہ. اور جب ہم مغرب کے ساتھ کمپیئر کر کے بھی دیکھتے ہیں تو مغرب کے ساتھ بھی کمپیئر کر کے ہمیں جو چیزیں ہمارے یہاں سب سے زیادہ جس چیز کی بات ہوتی ہے, دیکھیں وہاں لفظ ہم یوز کرتے ہیں جنسی آزادی. اچھا جنسی آزادی نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ لڑکیوں کی آزادی ہے جس سے آپ خائف ہیں. وہاں پہ لڑکی کو اتنا ہی حق موجود ہے جتنا لڑکوں کو حق موجود ہے. اچھا یہاں چونکہ یہ حق آپ بہت شروع سے غصب کر لیتے ہیں تو اس میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا, ہم یہاں سے اسلام آباد سے تھوڑے سے فاصلے پہ اگر چلے جائیں 1 گھنٹے کے فاصلے پہ تو آبشاریں ہیں, دریا ہیں, ندی نالے, تفریحی مقامات. آپ چھٹی کے دن کبھی وہاں چلی جائیں تو, اور یا کبھی آپ یوٹیوب پہ جا کے جو ولاگرز ان کا دیکھیں تو ان کا پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ فیملی نہ لائیں یہاں پر. کیونکہ وہاں پہ قبضہ کس کا ہوگا؟ مردوں کا قبضہ ہوگا. میں اپنی فیملی کے ساتھ انٹرنیشنل ٹریول کرتا ہوں تو مجھے دنیا میں کہیں مسئلہ نہیں ہوا, جہاں جانا ہے میں جاؤں گا, میری بیوی بھی جائے گی, میری بیٹی بھی چلی جائے گی. دے ول ناٹ فیل تھریٹنڈ دیئر. یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں عورت کی عزت سب سے زیادہ ہے, جہاں عورت کا مقام سب سے زیادہ ہے, بٹ عورت ہر جگہ تھریٹن فیل کرتی ہے. وہ سڑک پہ اکیلے نہیں چل سکتی کیونکہ کوئی نہ کوئی آ کے کیٹ کالنگ کرے گا, وہی مسلم وہی پاکستانی. وہ کسی تفریحی مقام پہ نہیں جا سکتی کیونکہ تفریحی مقام پہ جانا جو ہے وہ صرف مردوں کا حق ہے. عید ہوگی تو میں ایک دفعہ میں نے اس پر لکھا بھی تھا کہ عید کے دن ہم غلطی سے نکل گئے تھے ایسی سیر کرنے. یہ ایک مقام ہے ادھر جیلم کا پل ہے, دھان گلی کا مقام ہے, میں جا کے دیکھتے ہیں. تو دھان گلی کے پل کا جو احوال تھا نا وہ یہ تھا کہ دھان گلی کے پل پہ کوئی 2000 بندہ تھا اور 2000 مرد تھے, اور میری گاڑی میں چونکہ میری بیوی اور بیٹی بھی تھے تو ایسے گھور رہے تھے جیسے پتہ نہیں کوئی ایلینز کہیں سے آ گئے, اور جو ان کے رویے تھے جو تو ہم تھوڑی دیر وہاں گئے اور واپس آ گئے. ہم نے کہا نہیں یہ نہیں رہ سکتے. آپ کی 50% پاپولیشن کے اوپر یہ حق نہیں ہے. یہاں پہ کوئی سینما بند نہیں ہوتا کہ وہاں مرد جاتے ہیں, یہاں پہ کوئی پارک بند نہیں ہوتا کہ وہاں مرد جاتے ہیں, لیکن بنوں کا
فیملی پارک جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. کیوں؟ حالانکہ فیملی پارک کا مطلب کیا ہے کہ عورتیں اور بچے جائیں گے وہاں پہ, مرد بھی نہیں جا رہے. عورتوں کے لیے نہیں, عورتیں پارک میں گئی ہی کیوں؟ کوئی دیوار کے اوپر سے چڑھ کے جھانک لے گا تو دیکھیں نا کتنی گڑبڑ ہو جائے گی. سر پرابلم تو دیوار کے اوپر سے جو چڑھ کے جھانک رہا ہے آپ نے اسے نہیں روکنا, آپ نے پارک بند کر دینا. اور آپ کا ایک ایسا معاشرہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ دیوار پہ چڑھ کے جھانکتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں نا, ہمارے یہاں بڑی یہ جو دعوے ہم کرتے ہیں سب دعوے بالکل بے بنیاد, بالکل بیوقوفانہ ہے کہ ہمارے یہاں مرد عورتوں, ہمارے یہاں مرد عورتوں کی بالکل عزت نہیں کرتے. یہ بالکل طے ہے. اگر عزت کرتے ہوتے تو مجھے بالکل یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری بیٹی جو ہے وہ رات کو یہاں سے نکلے, رات کو بھی چھوڑے دن کو نکلے اور یہاں سے مارکیٹ جا کے کوئی چیز لے کے آ جائے, مجھے کوئی ڈر نہ ہوتا. یعنی معاشرہ ہے مرد عورت کی عزت کرتے, لیکن مرد عورت کی عزت نہیں کرتے اس معاشرے کے اندر. یہ بالکل کامن ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی انہیں معاملہ کرنا سکھایا ہی نہیں. اس معاملے کرنے کی ایک بنیاد جو ہے, یا ساتھ رہنے کی, یا ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو اپریشیٹ کرنے کی, یا اسے نارمل سمجھنے کی ایک بنیاد جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں پڑتی ہے. تعلیمی اداروں میں ہم انہیں سیگریگیٹ کر دیتے ہیں, تم ادھر اور ہم ادھر. آپ کو پتہ ہے, میں یونیورسٹی کی اب بات کر لیتے ہیں. یونیورسٹی کے اندر بھی کانسیپٹ یہی ہے. میں یونیورسٹیز کے ساتھ کوئی 25-30 سال کا میرا رشتہ ہے. میں ان کے ساتھ واپس یونیورسٹی میں جب ڈریس کوڈ بنتا ہے نا تو پہلی بات ہوتی ہے لڑکیوں نے کیا پہننا ہے. لڑکوں کے اوپر نہیں ہوگا, لڑکیوں نے کیا پہننا ہے. ہر دوسرے دن جو ہے یونیورسٹی کی فیکلٹی میٹنگ ہوتی ہیں, بڑی بڑی 70-80 لوگ بیٹھتے ہیں ایک ٹیبل کے گرد, اور 1 گھنٹے کی میٹنگ میں 50 منٹ اس بات پہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو الگ کیسے کر سکتے ہیں. تو میں نے چڑ کے کہا, میں نے کہا یار آپ پنجرے بنوائیں بڑے بڑے نا, اور ہر اس کے لیے سمسٹر کے لیے لڑکے آیا کریں, انہیں ایک پنجرے میں ڈال دیا, لڑکیوں کو ایک پنجرے میں ڈال دیا. جب پڑھانا ہوا نکالا پنجرے سے, اس کے بعد پنجرے میں پھر بند کر دیا. مطلب آپ بالکل ایک ان نیچرل جو ہے ٹینڈنسی, بجائے اس کے کہ آپ انہیں سکھائیں کہ یار جو آپ کے ساتھ عورتیں ہیں یہ اسی طرح کی ہیں, یا مرد ہیں اسی طرح کے ہیں جس طرح کہ کوئی اور انسان ہوتا ہے. اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کیا جائے گا جس طرح کسی اور انسان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ اسی طرح بات کی جائے گی جس طرح کسی اور انسان کے ساتھ بات کی جائے گی. آپ انہیں اپریشیٹ کرنا, کو ایگزسٹ کرنا, عزت کرنا سکھائیں, بجائے اس کے کہ آپ روز ان کے اندر ری انفورس کریں گے نہیں یہ کوئی اور مخلوق ہے, یہ کوئی اور بالکل ڈفرینٹ چیز ہے, یہ تم بڑے ڈفرینٹ چیز ہو, تم الگ رہو. آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کے میں نے یہ اور یہ بالکل یہ حقیقت والی بات ہے, یہ نوٹیفیکیشنز ہیں کہ مرد لڑکا اور لڑکی بیٹھیں گے تو ان کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ جو ہے وہ 2 میٹر سے زائد ہوگا. یعنی ایک بندہ فٹا لے, اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بندے جو ہے وہ ان کو انچ ٹیپ سے دے دی کہ آپ ناپا کریں گے, کوئی بیٹھا نظر آ جائے نہیں 2 میٹر کم ہے تو آپ ان کو جرمانہ کرنا شروع کر دیں. تو ہمارے یہاں کانسیپٹ جو ہے نا یہ بنیادی طور پر یہ عورت کی عزت کے لیے نہیں ہے, یہ عورت کو ڈومینیٹ کرنے کے حوالے سے. اس کا عورت کی عزت سے, عورت کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کو ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ متشدد رویے جو ہیں وہ پروان چڑھ رہے ہیں. اور یہ بالکل ہے, جنڈر کے خلاف ہمارا ایک متشدد رویہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے تو ہوتے ہیں تو بیوقوفوں کی جنت میں رہتا ہے, یا مسلسل جھوٹ بولنا چاہتا ہے. یعنی سر ہمیں اس کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا اگر ہم پیرنٹس کے اینڈ سے اس چیز کو دیکھیں تو انہیں یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ اوائڈ کرنے کے بجائے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا جو ہے وہ کس طرح. اچھا مجھے دوسری چیز ایک بات بتائیں, بچیاں اگر فرض کریں اکٹھے پڑھ رہے ہیں اور کسی اسٹیج پہ وہ ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں, اور کسی اسٹیج کو پسند کر کے وہ شادی کر لیتے ہیں, فرض کریں وہاں تک بات چلے, تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مطلب ہمارے یہاں شادی کس طرح ہوتی ہے اکثر گھرانوں کے اندر کہ لڑکی کی باقاعدہ ایک چڑیا گھر کے جانور کی طرح پریڈ کرائی جاتی ہے لڑکے والوں کے آگے, اور وہ ایک جگہ دفعہ پریڈ نہیں کرتی, وہ 25-30 دفعہ پریڈ کرتی ہے. اس میں پھر ایک لڑکا بڑا احسان کر کے اسے سلیکٹ کر لیتا ہے, اور وہ لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے اجنبی ہوتا ہے. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے مزاج آپس میں ملتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ایک جیسی چیزیں پسند کرتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے شوق ایک جیسے ہیں کہ نہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. عورت جو ہے وہ بچے پیدا کرنے کی فیکٹری ہے, سیکس مشین ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو آپ ایک دن چند بول پڑھاتے ہیں اور ایک اجنبی مرد کے حوالے اپنی بیٹی اپنی بہن جو ہے اس کو کر دیتے ہیں, اور پھر وہ اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے. اور یہاں پہ ہمارے یہاں روزانہ یہ اگر آپ نمبر جو ہے وہ اسٹیگرنگ نمبر ہے کہ کتنی عورتیں مر جاتی ہیں شوہر کے اور ساس کے اور گھر کے تشدد سہتی ہوئی مر جاتی ہیں. مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے مرنا, لیکن یہ بہت اسٹیگرنگ ہے, اور ہمارے یہاں روز ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے آپس کے کوئی انڈرسٹینڈنگ کبھی ڈیولپ ہو ہی نہیں پاتی, وہ بالکل 2 ڈفرینٹ دنیاؤں کے مسافر ہوتے ہیں. میرے والد اور میری والدہ کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی, اور میرے والد اور والدہ نے ایک دوسرے کو یونیورسٹی میں پسند کیا تھا. یہ 1960 کی دہائی کی بات ہو رہی ہے آپ کی, سر ایسے انلائٹنڈ گھرانے پھر تب سیدھا سیدھا ہی اور انہوں نے شادی کی آپس میں, اور انہوں نے ہمیں یہ سکھایا, میرے والد نے ہمیں یہ سکھایا کہ مرد
اپنی عورت کی کیسے تکریم کرنی ہے. میری والدہ نے مجھ سے کہا ہے کسی بھی انسان کی عزت کیسے کرنی ہے, آپس میں کو ایگزسٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں. دے لیوڈ اے ویری کارڈیل اینڈ ویری انڈرسٹینڈنگ میرڈ لائف. انفارچونیٹلی مطلب بہت سال پہلے دونوں اکٹھے ہی, مطلب وین مائی مدر ڈائڈ مائی فادر لاس دا ول ٹو سروائیو اینڈ ہی ڈائڈ ود ان 6 months آف اٹ. ان لائک دی مین ان آر سوسائٹی جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کب لے آئے, یا بیوی کے مرنے کے بعد جو ہے 2 مہینے بعد ہی اگلی بیوی جو ہے وہ لا کے کھڑی کر دیتا. یہ اس قسم کی پارٹنرشپ ہمارے یہاں کیوں نظر نہیں آتی؟ میں نے جس قسم کی پارٹنرشپ دنیا کے اچھے معاشروں میں دیکھی ہے, اور میں اچھے معاشرے بالکل ایمانداری سے, جن کو ہمارے یہاں بہت وہ برے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے, ان معاشروں میں آپ دیکھیں تو وہ ایک ایسی پارٹنرشپ ہے جس کا ہمارے یہاں تصور نہیں آپ کر سکتے. مطلب آپ دیکھیں, میں اپنے دیکھتا ہوں ٹریول لاگرز کی, وی لاگرز کی, بے شمار مطلب سمر کے دوران وہ مکھیوں کی طرح یہ غول کے غول جو ہے یہ ہنزا اور گلگت اور یہاں پہنچے ہوتے ہیں. بٹ آپ دیکھیں کہ سارے مرد جو جتنے فیمس ہیں, کبھی ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں ہوگی, کبھی ان کی بیٹی ان کے ساتھ نہیں ہوگی, چند ایک کو چھوڑ کے. کبھی ان کی کہ عورتوں کا مسئلہ ہے, عورتوں نے گھر میں رہنا ہے, وہاں پہ انہوں نے کھانے پکانے اور کرنے, سیریں ہم نے کرنی, حالانکہ تفریح ہم نے کرنا. ایسے تفریح اور تفریح کرتے ہوئے پھر وہ ویڈیوز بنائیں گے, جی وہ دیکھیں بیوی جائے گی تو بیوی مارے گی. مطلب یہ اور پھر بیوی بیچاری خوش ہو کے اپنے ہسبینڈ کی تفریح کا اسٹیٹس لگاتی ہے اور خوش ہوتی ہے کہ تو ہم میں نہ صحیح تو یہ ہم بار بار ری انفورس کیوں کر رہے ہیں کہ یہ جو تفریح کرنا ہے یہ بنیادی طور پہ مرد کا حق ہے. ہمارے یہاں عورت کی تفریح کے لیے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں عورت اور مرد کی الگ الگ تفریح کیوں؟ تفریح, انٹرٹینمنٹ, انجوائمنٹ, باہر نکلنا گھر سے, یہ مخلوط کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب کوئی یہ بالکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ, ایک کتاب تھی کہ مین آر فرام مارز اینڈ ویمن آر فرام وینس, آپ کو یاد ہوگا, بڑی مشہور ایک زمانے میں کتاب ہوئی تھی. تو ہمارے یہاں بالکل وہی کانسیپٹ ہے. پاکستان سے ملک میں نا مرد جو ہے مریخ کی مخلوق ہے اور عورتیں جو ہے وینس کی مخلوق ہیں. یہ آپس میں سروائیو نہیں کر سکتے. بھائی 50% مرد ہیں, 50% عورتیں ہیں, بلکہ 51% یہاں عورتیں ہیں اور 49% مرد ہیں. اصولی طور پہ تو جو ہمارے دی جاتی ہے نا کہ عورتیں کنواری رہتے ہیں, ہمارے یہاں مرد زیادہ کنوارے رہ جائیں گے اگر آپ اس ریشو کو لے کر چلیں. تو اگر اس مطلب جو ہمارے یہاں وہ دی جاتی ہے نا دوسری شادی کے حق میں دلائل, مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے یہاں کانسیپٹ کس طرح کا. ہمارے ایک کرکٹر ہیں ساجد خان صاحب, کل اتفاق سے مجھے اسکرول کرنے کی عادت بد ہو گئی ہے کہ میں چلتے چلتے جو ہے وہ دیکھتا ہے تو ریل, ان کا کہیں انٹرویو لگا ہوا تھا, اچھے اسپنر ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں تو سب نے 2 شادیاں کی ہوئی, میری ایک شادی ہے, میں دوسری شادی کرنے والا ہوں. کہ دوسری شادی آپ کر لیں گے, کوئی بیوی کو کہتے نہیں, ہمارے یہاں بیوی سے نہیں پوچھا جاتا, ہم تو پٹھان ہیں, ہم نے تو مرد نے فیصلہ کرنا ہے, بیوی سے ہم کیوں پوچھیں گے؟ بیوی کو ہم نے ٹھیک رکھا ہوا, خوش رکھا ہوا, اور میں 2 نہیں کروں گا, میرے بھائیوں نے 2 کی ہیں, میں ان سے آگے جاؤں گا, میں تو 3 یا 4 شادیاں کروں گا. اچھا اب یہ ہمارے یہاں ٹوٹل کانسیپٹ ہے, بیکاز بیوی کون ہے؟ بیوی آپ کی پارٹنر نہیں ہے یہاں پہ. بیوی ایک پروڈکٹ ہے, ایک گاڑی ہے جو آپ نے گھر میں رکھا. آپ نے, میرے بھائی نے تو 2 گاڑیاں رکھی, میں 4 گاڑیاں رکھوں گا. بیوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ بیوی تو ایک کموڈٹی ہے. بیوی سے پوچھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ اسلام کہتا ہے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ بے شک آپ کا قانون کہتا ہو کہ پوچھنے کی ضرورت ہے, بٹ قانون گیا باہر میں, کوئی یہاں پوچھتا تو نہیں. ہمارے یہاں آئلی قوانین ابھی بھی یہ انفورس کرتے ہیں کہ بیوی سے آپ کو پوچھنا ہے, لیکن ہمارے یہاں کوئی جو ہے وہ پوچھ نہیں رہا ہوتا. تو یہ کو ایجوکیشن کا مسئلہ. اچھا یہ بھی حقیقت ہے جو بات آپ کر رہی تھیں, میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ ہمارے یہاں کو ایجوکیشن میں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. اچھا مسائل کہاں پیدا نہیں ہوتے؟ مسائل جہاں پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان مسائل کو ہم نے ریزالو کیسے کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو ایریڈیکیٹ کر دیں. مطلب یہ ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں عورتیں سڑکوں پہ ہراساں نہیں ہوتی؟ تو اس کا کیا طریقہ کار نکالیں؟ عورتوں کو سڑکوں پہ نکلنے بین کر دیں. کیا گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ تو کیا کریں؟ گاڑیوں کا نکلنا بین کر دیں؟ نہیں, ہم ایسی قوانین بناتے ہیں یا ایسی سوشل انیشیٹوز لیتے ہیں یا ایسی ہم تعلیمات کی طرف جاتے ہیں یا ایسی ٹریننگ کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کی شرح جو ہے وہ کم ہوتی جائے. ایریڈیکیٹ کہیں نہیں ہو سکتے. اچھا اب شرح کس چیز کی کم ہونی ہے؟ شرح اس چیز کی کم ہونی ہے کہ یونیورسٹیوں میں فرض کر لیجئے, ہمارے یہاں آج کل بڑی بات ہو رہی ہے کہ نشہ وغیرہ بڑا ہوتا ہے. تو اب اس کا کیا کریں؟ بچوں کو یونیورسٹی جانا بند کر دیں؟ کیا یہ سولوشن ہے؟ ٹھیک ہے نا, سولوشن تو یہ ہے کہ نشے کہاں سے آ رہا ہے, کس طرح سپلائی ہو رہا ہے, کون انہیں کر رہا ہے, بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں, اس کے اوپر بات کریں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ سیکس ایجوکیشن کا مثال کے طور پہ نہ ہونا ہے, اور اس کی وجہ سے بے شمار مسائل ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں, جن مسائل پہ ہمارے یہاں منہ کھولنا بھی جو ہے غلط سمجھا جاتا ہے. تو اس کا کیا کریں؟ کہ سیکس ایجوکیشن کو ٹیبو ہی سمجھتے رہیں یا سیکس ایجوکیشن کے اوپر بات کرنا شروع کریں؟ چھوٹے بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ ہم پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اخلاقیات خراب ہو گئی, لیکن اس پورے معاشرے کے اندر چھوٹے بچے جو ہیں وہ ریپ ہو رہے ہیں, ڈیلی کی بنیاد پہ مولیسٹ ہو رہے ہیں,
میں آپ کو بڑی ایمانداری سے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ایک جینوئن سروے کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس ملک کے 90% بچے کسی نہ کسی اسٹیج پہ مولیسٹ ہوئے ہیں. جی چھوٹے بچے, اس میں لڑکے یا لڑکیوں کی تخصیص نہیں ہے, اور اکثر اپنے ہی گھر میں ہوئے ہوتے ہیں, اور انہی لوگوں کے ہاتھوں ہوئے ہوتے ہیں جو اگلے دن جا کے فیس بک پہ جا کے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑی بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں اور عورت کو ہم سے زیادہ عزت تو ان کی کوئی نہیں کرتا. یہ بڑا کامن ہے یہاں پہ. زینب جیسے کیس روز کے کیس ہیں. جی یہ تو ایک آدھا کیس ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, اس کے اندر ہم کچھ کر لیتے ہیں, لیکن یہ تو روز کا معمول ہے. سی سی ڈی جو اب کر رہی ہے پنجاب میں, وہ کن لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے؟ اسی معاشرے کے لوگ ہیں نا. اس کے جواب میں آپ کیا کریں گے؟ عورتوں کا سڑکوں پہ نکلنا بند کرنے کے, یار مرد آتا ہے اور پیچھے سے عبایا میں اور برقعے میں ملبوس ایک عورت کا جسم جو ہے وہ اس پہ ہاتھ پھیر کے اور ٹول کے چلا جاتا ہے. اگلے دن سی سی ڈی پکڑتی ہے اور اس کو گولی مار دیتی ہے, اور جو کرتی ہے وہ کرتی ہے. یہ ہو کیوں رہا ہے؟ سوال تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس کو عورت کہیں نظر ہی نہیں آتی, اس نے کبھی زندگی میں عورت دیکھی نہیں ہوتی. اس کے لیے ایک عورت بڑی ایب نارمل سی چیز ہے, اس کے لیے بڑی تھرل ہے کہ وہ عورت کو چھیڑ لے. سر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کو ایجوکیشن میں جو ہمارا ایکسپیرینس رہا, فرسٹ جو کلاس ہوتی ہے اور اس میں جو آبزرویشنز ہوتی ہیں لڑکیوں کی ورسز لڑکے اور ان کے ایک دوسرے کی طرف, اگر آپ اس کو اپنے ڈگری کے لاسٹ دن سے کمپیئر کریں, وہ آپ جو شروع میں جو آپ کو بڑے آپ اپنے ایک فینٹیسی ہوتی تھی کچھ لوگوں کے لیے, آپ کی کچھ ٹیچرس کے لیے, لیکن کیونکہ جب آپ 7-8 سیمسٹرز ایک جگہ گزارتے ہیں تو آپ کا دھیان جو پری میچور اٹریکشن ہوتی ہے اور وہ جو بڑی فریجائل قسم کے میئرز ہوتی ہیں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونے کے یا انٹریکشن کے, وہ آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ کی وہی والی بات آ گئی کہ ہمیں اس کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے, اور شاید یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ان دونوں جینڈرز کو ایکول بیسس پہ انٹریکشن کا موقع ملے. سر اس میں پھر ایک جو چیز میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ کافی اب ہر ایک کی اپنی اپ برنگنگ ہوتی ہے, ایموشنل انٹیلیجنس ہر ایک ڈفرینٹ کیری کرتا ہے. جن کی ہوتی ہے وہ تو ذرا اچھا سروائیو کر جاتے ہیں, ایک اچھا سوشل نیٹ ورکنگ اسٹیبلش کرتے ہیں اور ایک اچھی اگزامپل سیٹ کرتے ہیں. لیکن ایک دوسری اسٹرینتھ وہ ہوتی ہے, دوسری پاپولیشن جو امیچور اٹریکشنس کہہ لیں یا آپ اس سے انوالومنٹ کہہ لیں, اس کا شکار ہو کے جو ان کا مین پرپز ہوتا ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کا, وہ اس سے ہی ڈیویٹ ہو جاتے ہیں. تو ایسے جو بچے ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے کیا کوئی ایموشنل انٹیلیجنس پر مبنی کوئی کورس, کوئی ٹریننگ بالکل یا ہو کچھ سکتا ہے, ایسا کہ وہ اس بالکل. لاس سے بھی بچ جائیں, لرننگ بھی ان کی ہو جائے, اور جو ان کا الٹیمیٹ گول ہے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جانے دیکھیں کا آپ کو وہ بھی گین ہو جائے. دو چیزیں بتاؤں. ایک تو یہ کہ ایک تو ہم نے اس کو اوور ہائپ کیا ہوا ہے جی کہ جی بچے اور بچیاں جب بھی اکٹھے پڑھیں گے تو ساری ان کی توجہ یہ ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کوئی تعلق قائم کر لیں. جی ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. لڑکوں لڑکیوں کا بالکل یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا, اور نہ وہ اس بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. دوستیاں ہوتی ہیں, بالکل ہو جاتی ہیں. کیا کہیں کوئی جو ہمارے یہاں بالکل شجر ممنوع ہے, کیا محبت یا ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. کیا سب میں ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی. سب میں ہوتی ہے ایک بہت چھوٹی پرسنٹیج جس کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے. اس میں بہت سے لوگ آپس میں شادی بھی کر لیتے ہیں. مطلب اگر مجھے پتہ ہے کہ میں نے جو 25-30 سال یونیورسٹی میں پڑھایا ہے تو شاید ہزاروں بچوں کو پڑھایا ہوگا, اس میں 10-12-20-25 100 بچوں نے کی آپس میں شادیاں بھی ہوئی ہوں گی, باقی لوگوں نے کی دوسری جگہ شادیاں ہوئی ہیں, انہوں نے پڑھا. تو وہ کوئی ایسی کوئی کہانی نہیں ہے جو ہم بھی بہت دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی ایسی چیز ہے. یہ ایک اوور ہائپ ہے کیونکہ ہم نے ایک چیز کے خلاف ایک کیس بلڈ کرنا ہے. اچھا, کیا صرف یہی چیز ہے جو بچوں کو جو ہے وہ ان کے مسائل کا سبب بنتی ہے یونیورسٹی کے اندر؟ ہماری یونیورسٹیوں سے جو بچہ نکل رہا ہے باہر, وہ کتنی انوویشن کرتا ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ میں اس کا کتنا حصہ ہے, ملک میں جنرل پروڈکٹیوٹی کو اس نے آگے بڑھانے کے لیے کیا کیا ہے. ان چیزوں کے اوپر ہم سوال نہیں اٹھاتے کیونکہ یہ ہمارے بنیادی طور پہ جو کلچرل اور وہ جو مسائل جو ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ لگا نہیں کھاتے. لیکن ہمارا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کا یونیورسٹی کا گریجویٹ جو ہے وہ نکما گریجویٹ ہے, جی وہ نالائق گریجویٹ ہے, وہ ٹیکنیشین ہے. اسی وجہ سے جب آپ بالکل ایگزیکٹ پیرامیٹرز پہ ڈسکس کریں, جی ایک بچہ ہے آپ نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھا لیا, انجینئرنگ یونیورسٹی میں تو 2 لڑکیاں ہوتی ہیں اور 50 لڑکا ہوتا ہے. وہ جو 50 لڑکا نکلا ہے اس نے کون سی انوویشن کی ہے پاکستان کے اندر؟ اس نے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ میں کتنا حصہ جو ہے وہ بٹایا ہے؟ ہم کتنی چیزیں جو ہیں بنانے میں اپنی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے؟ فوربس 500 میں ہماری کتنی کمپنیز جو ہیں وہ سامنے آ گئی. بھائی میں بھی اسی سسٹم سے پڑھا ہوں, آپ بھی اس سسٹم سے پڑھی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس پڑھائی نے کو بہت ہمارے اندر کو بہت خاص جوت نہیں جگائی, ہمیں کوئی اچھا سٹیزن نہیں بنایا, ہمیں انوویشن جو ہے وہ نہیں سکھائی. وہی گھسی پٹی چیزیں جو ہیں ہم پڑھ کے نکلے. سوال یہ ہوتا ہے اچھا آپ نے کیا کر لیا؟ تو بھائی ہم بھی اسی سسٹم کے نکلے ہوئے, ہم بھی نالائق نکمے ہیں بنیادی طور پہ, جس طرح باقی نالائق نکمے پچھلے 50 سال سے یہ سسٹم پروڈیوس کر رہا ہے. ہم میں سے کچھ لوگ یہ ہے کہ تھوڑا بہت کسی اور صنف میں جا کے کچھ کم از کم بات کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن یونیورسٹی کے گریجویٹ جو نکلتے ہیں, آپ کبھی بیٹھیں
ان کے ساتھ پوچھیں کہ اپنے میں انہیں کہتا ہی ہوں کہ یہ 8th سیمسٹر گریجویٹ ہوتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں گے نا پہلے سیمسٹر میں کیا پڑھا تو انہیں یاد نہیں ہوگا. مطلب یہ تو ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے کہ انہیں صرف 8ویں سیمسٹر کا کورس یاد ہوگا, اس کے بعد 6 سیمسٹر میں پڑھا وہ بھول بھال گئے ہوں گے, وہ بھی یاد نہیں ہوگا. علم تو جو سو کالڈ نالج ہم نے انہیں سکھایا وہ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا. پہلے یہ ہمارا سب سے بڑا کنسرن تو یہ ہونا چاہیے کہ نالج کیوں گین کر کے نہیں نکل رہے, دنیا کی اچھی کمپنیز اب انہیں کیوں ہائر نہیں کر رہے, دنیا میں اچھی جگہ یہ کیوں نہیں جا پا رہے. جو دنیا کے بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں وہاں سی ای او انڈین ہیں, تو پاکستانی کوئی سی ای او کیوں نہیں بن پاتا, جو ایک دو چار بنے ہیں, ان کے 2-4 ہزار کے مقابلے ہوتے ہیں. اتنی ریشو اتنی بری کیوں ہے. ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں وہ ٹاپ 500 میں کیوں نہیں آ رہی, کہ اس وجہ سے کہ وہ کو ایجوکیشن, آپ انہیں بند کر دیں گے کو ایجوکیشن, آج سب کو میل یونیورسٹی اور فیمیل یونیورسٹی الگ کر دیں گے تو کیا ٹاپ 500 میں آ جائیں گے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ نہیں آئیں گے. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں یونیورسٹی کا دیکھیے ایک مقصد ہے. یونیورسٹیاں علم کی ترویج کا کام کرتی ہیں, یونیورسٹیاں علم باڈی آف نالج میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, باڈی آف نالج کو ایکسپینڈ کرتی ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ باڈی آف نالج ایکسپینڈ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, ہمیں اس سے غرض ہے کہ مرد اور عورت کے بیچ میں 3 میٹر کا فاصلہ ہے کہ نہیں. مطلب کتنا کو آپ کو بیوقوف ہونے کی ضرورت ہے, میری سمجھ نہیں آتی. توجہ کن معاملات پہ ہونی چاہیے, توجہ ہماری کہاں گئی ہوئی ہے. توجہ اس پہ ہونی چاہیے کہ میرا بچہ جس یونیورسٹی میں جا رہا ہے, میں یہ نہ سوچوں کہ اس نے وہاں جا کے محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. مجھے وہاں جا کے یہ ہونا چاہیے کہ وہ کچھ سیکھے گا بھی کہ نہیں سیکھے گا. اس کی طرف توجہ نہیں, توجہ جو ہے ہماری کسی اور طرف چلی جاتی ہے. اچھا پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ہمارے یہاں, میں اب یہ بہت ہی کوئی ایکسٹریم بات میں کرنے لگوں, بہت لوگوں کو بہت بری لگے گی, لیکن خیر, ہمارے یہاں جو ہیٹرو سیکچول ریلیشن شپس ہیں یعنی مرد اور عورت کے بیچ, اس سے بھی زیادہ برا ہومو سیکچول ریلیشن شپ کو سمجھا جاتا ہے. لیکن ہمارے ایک دوست کہتے ہیں یہاں ہومو سیکچولس کو بڑی پروٹیکشن ہے. تو میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا ہومو سیکچول کہتے ہیں یہاں پہ نا کسی بھی آپ ہوٹل کے اندر کسی اس کے اندر جانا چاہیں, مرد اور عورت, تو ان سے 600 سوال ہوں گے, نکالا ماں یہ دکھائیں وہ دکھائیں, تو 2 مرد جانے بڑے آرام سے انہیں کمرہ دے دیں گے, دونوں وہاں رہیں گے. تو ہومو سیکشوئلس کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یونیورسٹیوں کے اندر جائیں گے تو یونیورسٹیوں کے اندر لڑکا یہ ہے لڑکی یہ ہے, لیکن جو آل میل یا آل فیمیل ہے وہاں کوئی پوچھنے نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہومو سیکشل, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہومو سیکشل ریلیشن شپس ہے وہاں پہ بھی یہ پاسبلٹیز تو ایگزسٹ کرتی ہے نا ساری. اگر لڑکی اکٹھے پڑھ رہے ہیں یا مرد اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ پاسبلٹی, آپ کی نہیں بہت کم پاسبلٹی, میں بات کم یا اس کی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں یہ پاسبلٹی ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ میٹر آف کنسرن نہیں ہے. اگر میں یہ کرنا شروع کر دوں تو میں اس سے یہ نتیجہ بھی نکال سکتا ہوں کہ پاکستان ہومو سیکشولس کے لیے جنت ہے. ہمارے یہاں ایک صوبے کے لوگ جو بڑے فخر سے میں ملتا ہوں, اب میں اگین اشارہ نہیں کرنا چاہتا, بٹ وہاں شاید زیادہ ہے, باقی جگہ نسبتاً کم ہے, فار وٹ ایور ریزن, ہم اس کی ریزنس میں بھی جا سکتے ہیں, لیکن وہ بڑے فخر سے ذکر کرتے ہیں ان چیزوں کا. ہمارے یہاں افغانستان کے اندر سے پچھلے دنوں رپورٹس, بہت ساری رپورٹس والے سامنے آئیں, یہاں پر بھی آتی ہیں, میں وہ نام نہیں لینا چاہتا. بچوں کو وہ رکھتے ہیں باقاعدہ سیکس سلیوز کے طور پہ رکھتے ہیں. ٹرک ڈرائیورز رکھتے ہیں, ہمارے یہاں بڑا کامن ہے, ہر ٹرک ڈرائیور کے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے. ورک شاپوں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. اب لڑکیاں نہیں تو لڑکوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے اور بڑا کامن ہے, اور لڑکے باقاعدہ اس مقصد کے لیے رکھے جاتے ہیں. اور یہاں پہ ہومو سیکشول ریلیشن شپ بہت عام ہیں بہت جگہ, جن کے اوپر ہم کھل کے بات نہیں کرتے. اچھا, ہومو سیکشول ریلیشن شپ ایک چیز ہے, اور یہ پیڈوفیلیا جو ہے یہ ایک مختلف چیز ہے. دونوں کو ہمیں ڈفرینشیٹ کر کے دیکھنا پڑے گا. ہمارے یہاں پیڈوفیلیا بہت عام ہو گیا کہ بچوں کو ایکسپلوئٹ کر کے ہم کرتے ہیں, جس کی کسی بھی طرح ظاہر ہے کون گدھا اس کی حمایت کر سکتا ہے یا اس کے حق میں بات کر سکتا ہے. بٹ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بڑا فخر سے اس کا ذکر کرتا ہے. میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں, آپ یوٹیوب پہ جائیں, آپ کو یوٹیوب پہ تو شاید نہیں, ٹک ٹاک کے اوپر کانٹینٹ ملے گا جہاں پیڈوفیلیا کی بات ہو رہی ہوتی ہے. یہ میرا دوست ہے, ایک بالغ بندہ 30-35 سال کا ایک لڑکے کے ساتھ دوستی کر رہا ہے, اس کو لے کے جا رہا ہے, اور پھر اس سے ناراض ہو رہا ہے کہ اس نے میرے سے بات نہیں کی. ظاہر ہے اس کے طے میں کیا کار فرما ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ سب چیزیں ایگزسٹ کریں گی معاشرے کے اندر. ہومو سیکچولیٹی بھی ایگزسٹ کرے گی, آپ کی ہیٹروسیکشولیٹی بھی ایگزسٹ کرے گی, مرد اور عورت کی اٹریکشن یا عورت کی اٹریکشن یا مرد, یہ سب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر یا کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر جو بنیادی آپ کا کنسرن ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ بہتر سٹیزن کیسے بنا سکتے ہیں, آپ باڈی آف نالج کو کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, آپ انہیں زیادہ اچھا کس طرح سکھا سکتے ہیں کہ انہیں بیہیو کس طرح کرنا ہے. ہماری بیہیویئرل سائیکالوجی کے اوپر توجہ نہ ہونے کے برابر ہے, نہ اس کے کوئی کورس ہے, نہ ایموشنل انٹیلیجنٹ کے اوپر کورس ہے. اس کے بعد پھر ایسی کوئی انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم الزام اس میں لگاتے ہیں کہ یہ مخلوط تعلیم کا مسئلہ ہے. مخلوط تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس بات کا مسئلہ ہے کہ آپ کا کریکولم اور آپ کی یونیورسٹی انوائرمنٹ جو ہے وہ گڑبڑ ہے. اور آبجیکٹیو آف یونیورسٹی بھی مے بی آبجیکٹیو آف یونیورسٹی تو پتہ ہی نہیں نا. یونیورسٹیاں کیا ہیں؟ یونیورسٹیاں گریجویٹ پیدا کرنے کی مشین ہے.
اور وہ گریجویٹ کہاں ہے؟ اس گریجویٹ کے پاس نہ کوئی جاب ہے، نہ اس گریجویٹ کے پاس کوئی انوویشن ہے، نہ اس گریجویٹ کے پاس کوئی تھاٹ پروسیس ہے. وہ گریجویٹ بس نکلا جا رہا ہے. معاشرے میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. کام کچھ ہو نہیں رہا، نئی انڈسٹری لگ نہیں رہی، انوویشن ہو نہیں رہی، باڈی آف نالج میں کوئی انکریز آ نہیں رہی، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کے اندر کوئی اضافہ ہو نہیں رہا، پیٹنٹ کوئی رجسٹر ہو نہیں رہا. بھائی یہ تو کر لیں پہلے. اس کا مخلوط تعلیم سے کیا لینا دینا؟ کیا آپ کی ساری توجہ آپ کا خیال ہے ادھر چلی جاتی ہے؟ صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہا. میں آج بالکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں ساری آپ 269 یونیورسٹی ہیں، 270 کر لیں، ٹھیک ہے، میں 135 یونیورسٹی کو میل کر دیتا ہوں، 135 یونیورسٹی کو فیمیل کر دیتا ہوں. اگر ان انڈیکیشن کے اندر ایک رتی برابر چینج آ جائے تو آپ مجھے کہیے گا. کوئی چینج نہیں آئے گی، اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. فیمیل یونیورسٹیز ہیں نا، فاطمہ جناح یونیورسٹی نے کیا پروڈیوس کر لیا؟ ذرا مجھے ان کو بتائیں نا ذرا، اتنے سالوں میں کیا کارنامہ کیا ہے انہوں نے؟ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی نے کون سا بڑا اسکالر پروڈیوس کر لیا؟ سر آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. تو کمال ہو. اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہمیں بلایا ایک دفعہ، ایک اسلام اور سیکولرزم کے اوپر ڈبیٹ جماعت اسلامی نے کرائی ہے. وہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی بائی ڈیفینیشن مرد اور عورت دونوں پڑھتے ہیں وہاں، ٹھیک ہے. پنڈال ہے بھرا ہوا، کوئی شاید 2000 لوگ ہوں گے. 1.5 گھنٹے کی میٹنگ میں ختم ہوئی تو ہمارے جو اللہ معاف کرے جو اینکر تھے، ان کا آپ کو پتہ ہے اسلام اور سیکولرزم کی ڈبیٹ جب ختم ہوئی تو انہوں نے کہا آخری بات، انہوں نے کہا میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میرا جسم میری مرضی ہے تو بڑا بیوقوفانہ نہ رہا، نہ اس کا کچھ سر ہے نہ کوئی پیر ہے، کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے گھسیٹ کے لے کر آنا ہے کانسیپٹ. تو میں تو نہیں چاہوں گا کہ میری عورت جو ہے اپنی مرضی کرے اور یہ کرے. اچھا مجھے اس سے بڑا ہوتا ہے کہ میری عورت کیا ہوتا ہے یار، تمہاری پراپرٹی ہے. اس نے تو وہ تو نہیں کہتی میرا مرد اپنی مرضی کرے. مطلب خدا کا خوف کرو، کوئی عورت کو انسان سمجھنا شروع کرو. خیر بات انہوں نے کہی، میں نے کہا بھائی جان بات یہ ہے کہ میں اس اول تو یہ آج کی ڈبیٹ کا کوئی حصہ نہیں، اس میں تو الگ ڈبیٹ کبھی ہوگی تو میں اس کے اوپر، لیکن یہ پنڈال آپ دیکھیں 2000 بندہ ایک یونیورسٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہے جہاں مرد اور عورت دونوں کو سیکھنے کا حق ہے، اور آپ بہت اہم ڈبیٹ کر رہے ہیں. پورے پنڈال میں ایک عورت کو اجازت نہیں ہے آنے کی. تو پہلے آپ عورت کو پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت، اور جو علم آپ پھیلا رہے ہیں اس کو سیکھنے کی اجازت تو دے دیں. پھر اس کے بعد سوال کیجیے گا میرا جسم میری مرضی. کون سا میرا جسم اور کون سی میری مرضی؟ کون سی میری مرضی چلتی ہے؟ بیچاری 30 35 40 عورتیں جو ہے کبھی اکٹھی ہوئی تھی، آپ کو اس کے اوپر بھی آپ کی روح فنا ہو جاتی ہے کہ کیوں اکٹھی ہو کے کیوں بات کر رہی ہیں اس کے اوپر. پھر اس کے اوپر آپ ان کے نعروں کو جو ہے وہ آپ فوٹو شاپ کر کے لے کر آتے ہیں اور اس کے اوپر آپ ایک پورے ایک کھڑا کر دیتے ہیں کہانی. تو یہ باتیں بس کرنے کی ہیں، ان کا کوئی حقیقت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. سر اس موضوع پہ تھوڑا پڑھتے ہوئے ڈفرینٹ ریسرچز سامنے آئیں. ایک تو جنرل فائنڈنگز ہیں کہ کچھ ریسرچز جو ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ تھوڑی ریلیکٹنسی شو کرتی ہیں بیسڈ آن دیئر فائنڈنگ یا سروے جو بھی انہوں نے کی ہیں. ایک ریسرچ جو ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں کنڈکٹ کی گئی، اس کی فائنڈنگز نے مجھے تھوڑا حیران کیا. ایز پر دیٹ ریسرچ آرٹیکل 67% جو وہاں کی فیمیل اسٹوڈنٹس تھی انڈر گریجویٹ، ان کا یہ رسپانس تھا کہ وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی کلاس پارٹیسپیشن میں، شائنس فیل کرتی ہیں، انہیں ہیراسمنٹ کا خوف آتا ہے. یا جب پریزنٹیشن، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب بھی اسٹوڈنٹ نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے سر پہ ایک بڑی تلوار لٹکی ہوتی ہے. تو وہ کانفیڈینس اگر 10% ان کی اپنی پرفارمنس کا ہے تو 90% آڈینس کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ کلاس میں پروبیبلی میل ریشو زیادہ ہو یا بوائز زیادہ ہوں. تو یہ جو فائنڈنگ ہے جو جنرلائز کر رہی ہے اپنی کنکلوڈ اس طرح سے کر رہی ہے کہ الگ الگ سیگمنٹس میں یہ لوگ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. آل دو کافی سپورٹ بھی کر رہی ہیں کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بہتر ہو سکتی ہے، کمیونیکیشن بہتر ہو سکتی ہے، آئیڈیاز شیئر ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ایک ریسرچ جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اچھا دیکھیے، ریسرچ کا نا بڑا، ریسرچ کی کو آلویز اسٹڈی اٹ ود اے گرین آف سالٹ. کون کر رہا ہے ریسرچ، کون اسے سپورٹ یا انڈورس کر رہا ہے، کون اس کے لیے فنڈنگ پرووائڈ کر رہا ہے، کون کروانا چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں یونیورسٹیز کے اندر فیکلٹی کا بھی اور بہت سے اسٹوڈنٹس کا بھی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اسی پیٹریارکل سوسائٹی کی پیداوار وہیں سے جا رہا ہے. تو اس قسم کی جب بھی آپ کو سوشل اسٹڈیز نظر آئیں گی نا، اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ انہی آئیڈیاز کو جو کہ ہمارے یہاں بڑے پرانے آئیڈیاز ہو گئے، انہی کو ری انفورس کرنے کے لیے بار بار بات ہو رہی ہوتی ہے. اسلام کی تعلیم کا نفاذ کیا جائے، ریوائٹلائز کیا جائے چیزوں کو، ریوائول آف اسلامک تھاٹ، یہ فلاں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ کر کے ہم پچھلے 50 سال سے کر رہے ہیں، وہ ریوائو ہی نہیں ہو پا رہی ہے. مسئلہ یہ تو یہ تو ہمیشہ دیکھنا پڑے گا. ایون فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر کلائمیٹ چینج کے اندر جو ریسرچ ہوتی ہے تو بہت سی دفعہ جو جنرل لوگ اس کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یار اس کو کس نے فنڈ کیا ہے، کس بنیاد پہ فنڈ کیا ہے، کس لیے کروائی گئی ہے ریسرچ.
بعض اوقات ریسرچ کسی ایک ڈرگ کو سپورٹ کرنے کے لیے کرائی جاتی ہے, بعض اوقات کسی ایک ڈرگ کو گرانے کے لیے کی جاتی ہے. اسی طرح یہ بھی ریسرچز جو ہیں آپ نے میرے سے شیئر بھی کی تھی, ساحل یونیورسٹی کی ریسرچ ہے, یہ ایگریکلچر یونیورسٹی کی ریسرچ ہے, یہ KU کے اندر ہوئی ریسرچ ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس ریسرچ کی بنیاد ہے کیا, سیمپل سائز کیا تھا, کن لوگوں سے لیا گیا, کرنے والا جو شخص ہے وہ کتنا آبجیکٹو ہے, کیا وہ اپنے آئیڈیاز کو ری انفورس تو نہیں کر رہا, کیا وہ لیڈنگ کوشچنس تو نہیں پوچھ رہا. یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اچھا فرض کر لیجیے میں ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھ دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں ریسرچ بہت جینون ہے. اچھا اب مسئلہ یہ کہ جن سے آپ سوال پوچھ رہی ہیں, فرض کر لیجیے وہ 67% فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں, اور وہ 67% فیمیل اسٹوڈنٹس آپ کہتے ہیں وہ اسی سوسائٹی سے آگے آئی ہیں اور سامنے آئی ہیں, اور ہمیں یہ ایزیوم کرنا پڑے گا کہ وہ جب ایگریکلچر یونیورسٹی کے اندر آئے تو عمومی طور پہ بہت اس میں سے کم ریشو ہوگی جو پرائیویٹ سیکٹر سے آئے ہوں گے, زیادہ تر پبلک کالجز یا اسکول, تو وہ آل فیمیل سے اٹھ کے ایک دن مکس اس کے اندر آ گئے. لڑکوں کا بھی یہی حال ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں آپ یونیورسٹی کے اندر شائی فیلڈ, آپ ایگریکلچر یونیورسٹی میں پڑھ کیوں نہیں, کوئی ڈگری لیں گے؟ شادی کرنے کے لیے تو ڈگری نہیں لی جاتی آف کورس. آپ نے ہمیں ایزمپشن میری یہ ہے کہ اگر آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں تو آپ سوسائٹی کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں, کہیں پہ کام کرنا چاہتی ہیں. تو جہاں پہ آپ کام کریں گی, اب کام کا تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ آدھے ملک کو عورتوں کا ملک بنا دوں اور آدھے ملک کو مردوں کا ملک بنا دوں. دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ عورتیں صرف عورتوں کے لیے کام کریں اور مرد صرف مردوں کے لیے کام کریں. یہ بیوقوفانہ بات ہے نا, پاسبل ہی نہیں. ایگریکلچر سیکٹر کے اندر میں نے کام کرنا ہے, اب ایگریکلچر کی بات ہو رہی ہے. ایگریکلچر کے اندر کھیتوں میں کام مرد اور عورتیں اکٹھے کر رہے ہیں. اگر آپ پنجاب کے دیہاتوں میں جائیں گے تو وہاں پردے کا کوئی کانسیپٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا, اور کوئی کسی کو گیز نہیں کر رہا ہوتا. جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے تو مرد اور عورت پورا گاؤں جو ہے وہیں پہ کٹائی کر رہا ہوتا ہے. بڑا کامن ہے ہمارے یہاں فیکٹر, بالکل کامن ہے ہمارے پنجاب کے دیہاتوں کی حد تک جن کو میں نے آبزرو کیا ہے, اور باقی جگہ بھی کوئی سیگریگیشن والا کانسیپٹ نہیں کہ جس دن مرد آگے کٹائی کریں گے عورتیں اگلے دن آگے بیج نکالیں گے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے, اسی فیلڈ میں آپ نے کام کرنا ہے. اور ایگریکلچرل سیکٹر ابھی بھی اٹ از ڈومینیٹڈ بائی مین. آپ نے وہاں کھاد بیچنی ہے, آپ نے وہاں بیج کرنے ہیں, آپ نے کوئی ریسرچ کرنی ہے, آپ نے کوئی کام کرنا ہے, آپ نے سوسائٹی میں کام کرنا ہے. تو آپ کہتی نہیں اگر یہ ساری فیمیل ہو جائے تو میں شائع فیل نہیں کروں گی. اچھا ہو گیا, گریجویٹ کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے اب سارے فیمیل کسان آپ ڈھونڈ کے لائیں, میں ان کے ساتھ کام کروں گی. مطلب ہاؤ اسٹوپڈ از دیٹ, تو آپ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, اور ریسرچ کے اندر آپ کیا بات پروموٹ کر رہے ہیں. آپ کو ایک ایگریکلچرل میل ڈومینیٹڈ اس کے اندر جانا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں یار مرد جو ہیں ان کے ساتھ تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, میں پریزنٹیشن نہیں دے سکتی جو 2 مرد بیٹھے ہوتے ہیں. تو کل کو اینگرو میں آپ کیسے پریزنٹیشن دیں گی؟ کل کو آپ کسانوں کو فلاں بیج خریدنے پہ کیسے مجبور کریں گی؟ کل کو اپنی ریسرچ کو انٹرنیشنل فورم پہ کیسے پریزنٹ کریں گی؟ آپ کہیں گے نہیں سارے مرد نکالیں پھر ہم پریزنٹ کریں گے. یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار دیٹ. تو اسی صورت ہوگا اگر آپ کو پتہ لگ رہا ہو کہ جینڈر مسئلہ نہیں ہے. جینڈر کا شائنس سے یا پریزنٹیشن کی شائنس سے کیا ہوا؟ ویسے ٹھیک ہے, فیئر انف کہ کوئی مرد ہے اس کے آگے آپ اچانک شرما گئی ہیں, یہ تو مطلب یہ یا مرد, اچھا مرد کیوں نہیں شرماتے عورتوں کے آگے؟ مطلب یہ ایک اچھا سوال ہے نا کہ مرد کیوں نہیں شرماتے. اچھا مرد بھی شرما جاتے ہیں بعض اوقات عورتوں کے آگے, پاسبل. بٹ پروفیشنل لائف کے اندر, پروفیشنل کانڈکٹ کے اندر, ایجوکیشن کے اندر شائنس میٹر نہیں کرتی نا. آپ کو تو اس شائنس کو اوور کم کرنا ہے. آپ اوور کم کب کریں گی؟ جب آپ اس کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھیں گی. اگر آپ اسے بند کر دیں گے, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں نا ایک 2 قومی نظریے کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ سارے وہاں مسلمانوں کو جو ہے آگے نہیں آنے دیتے تھے ہندو. تو میں نے کہا یار یہ پتہ ہے کس قسم کا کانسیپٹ ہے. ہمارے یہاں اکثر یہ کہتا ہے دیکھیں میں اگر ہندوستان میں ہوتا تو آج میں چائے بیچ رہا ہوتا یا میں آج چھلی لگا رہا ہوتا. تو ہمارے ایک بریگیڈیئر صاحب تھے جو ایک جگہ جب میں تھا وہاں پہ وہ انچارج تھے, انہوں نے آ کے یہ پوری تقریر کی. میں نے اس میں کہیں لکھا بھی ہے. تو وہ کبھی کبھی اصول تو ہوتا ہے آپ کو منہ نہیں کھولنا چاہیے, ایسے آپ کو کہنا چاہیے میر صاحب جو کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ تو اللہ کی طرف سے آیا, بالکل صحیح آپ پہ اترا ہے, آپ اس پہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میں اس دن لیکن بور بہت ہو گیا تھا, کوئی 1.5 گھنٹے کی تقریر ہو گئی تھی. تو میں نے کنفرنٹ کر لیا. اس کنفرنٹیشن کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے وہاں سے انہوں نے نکال دیا تقریباً, مجھے ریزائن کرنا پڑا ایونچولی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو شخص ہندوستان میں چھلی کہتا ہے نا کہ چھلی بیچ رہا ہوتا, تو وہی شخص ہے جو یہاں باہر چھلی بیچ رہا ہے. آپ اس لیے یہاں نہیں کر رہے کہ آپ وہاں پہ چھلی بیچ رہے ہیں. اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک کلاس کے اندر جو ہے نا اسٹوڈنٹس کا ایک گروہ ہو جو کہ بیچارہ کبھی پاس نہ ہوتا ہو, فیل ہو جاتا ہو, تو کہ یار جتنے اسکول میں فیل ہونے والے بچے ہیں نا ان سب کا ایک الگ سیکشن بنا دیں تاکہ میں وہاں فرسٹ آیا کروں.
میں نے کہا آپ کو کمپیٹ کرنا سیکھنا ہے نا. اصل یہ کہ سارے فیلئرز ہیں انہیں ایک طرف کریں تاکہ ان میں فرسٹ آ جاؤ. تو فیلئرز میں آپ فرسٹ آ گئے تو آپ نے کیا کارنامہ کیا. اگر آپ نے صرف فیمیل پاپولیشن کے اندر اچھا پرفارم کر لیا تو آپ نے کیا کارنامہ کیا. کارنامہ تو یہ ہے کہ آپ کو اس سے فرق ہی نہ پڑے کہ آپ کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے, کون آپ سے بات کر رہا ہے, آپ کو اوور کم کرنا ہے. یہ جو آپ نے ظاہر ہے اسی سوسائٹی کے اندر کام کرنا ہے. یونیورسٹی کے اندر جو لوگ جا رہے ہیں, میں تو صرف یہ ایزیوم کرتا ہوں کہ وہ ڈگری شادی لینے کے لیے نہیں کر رہے, وہ ڈگری سوسائٹی میں ایک پروڈکٹیو رول ادا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور اس سوسائٹی میں مرد بھی ہیں اور سوسائٹی میں عورتیں بھی ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر ڈاکٹر بن جاتے ہیں, ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر جو بنے گی نا وہ بس گائنی کی ڈاکٹر بنے گی. اچھا چلیں گائنی کی ڈاکٹر بننا, مطلب اور کسی ڈاکٹر بننا تو حرام ہے نا آپ پہ, کہ آپ پلمونالوجسٹ نہیں بن سکتی, آپ آنکالوجسٹ نہیں بن سکتی, آپ نے گائنی کی ڈاکٹر بننا ہے کیونکہ آپ نے خواتین کے آپریشن کرنے. بھائی خواتین کے آپ نے شوہر کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے, ان کو بھی تو مسئلہ بتانا ہے کہ کیا کریں گے. آپ اس کو نکال دیں, بہن کو بھیجیں, میں اس کے ساتھ بات کروں گی. ایسے نہیں ہوتا بھائی. آپ پلمونالوجسٹ بھی تو بن سکتی ہیں. اس میں آپ کہیں گی میں صرف فیمیل پلمونالوجی کے مریضوں کو چیک کروں گی, مرد کو نمونیا دوں گا, تم باہر میں جاؤ, میں تمہیں چیک نہیں کروں گا. تو اٹ ڈز ناٹ ورک لائک دیٹ. آپ کو ایک سوسائٹی کے اندر کام کرنا ہے جہاں دونوں انسان ہیں. دونوں انسانوں کی اناٹومی میں تھوڑا بہت فرق ہونے کے باوجود دونوں کی بیماریاں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں. سب کو نمونیا ہوتا ہے, سب کو انفلوئنزا ہوتا ہے, سب کو کینسر ہوتا ہے, سب کو اللہ معاف کرے ایڈز ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کو ہینڈل کرنا ہے, آپ کو ڈیل کرنا ہے. آپ کو امیونالوجسٹ بننا ہے, آنکالوجسٹ بننا ہے, پلمونالوجسٹ بننا ہے, ریڈیولوجسٹ بننا ہے. ایکس رے کرنا ہے, آپ کیا کریں گی. میں خواتین کے ایکس رے کیا کروں گی, مردوں کے ایکس رے نہیں کروں گی. یا ہمارے ٹیکنیشین جو ہے وہ عورتوں کے ایکس رے نہیں دیکھیں گے, اس سے جو ہے وہ کوئی ان کی جذبات جاگ جائیں گے. مطلب آپ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے یہاں کتنا, تو یہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جو ہے نا اتنے انوالو ہو جاتے ہیں. یا اس کو اب یہ کیا ہے, یہ ہماری سوسائٹی جو ری انفورس کرتی آ رہی ہے نا کہ مرد کو عورت کو دیکھنا بھی اس سے بھی اچانک. مثال کے طور پہ اگین ذاکر نائک صاحب کا حوالہ ان کا, اگر کوئی مرد جو ہے کسی عورت کو 12-15 منٹ تک دیکھے اور اس کے خفیہ جذبات میں جاگے تو اس مرد میں کوئی خرابی ہے. میں نے کہا یار کس قسم کا آدمی ہے, مطلب اس کے علاوہ اس کے ذہن میں اور کوئی سوچ نہیں ہے. جنس کے علاوہ, سیکس کے علاوہ, خفیہ جذبات جگانے کے علاوہ, یہ اتنے جنسی طور پہ فرسٹریٹڈ لوگ ہیں کہ اس کے علاوہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یار دنیا اس کے آگے بھی جاتی ہے, اس کے علاوہ بھی سوچتی ہے, اس کے علاوہ بھی کام کرتی ہے. تو یہ جو ریسرچز ہیں نا, ان ریسرچز کو سمجھنا پڑے گا. اور آپ کو, میں اگر ہوتا تو میں ان جو جن لڑکیوں نے سمجھ سے کہتے کہ بات کریں, آپ جو فیلڈ میں جائیں گی تب کیا کریں گے, وٹ ول یو ڈو. شوڈ یو بی اوور کمنگ یور فیئر رائٹ ناؤ اور شوڈ یو ری انفورس یور فیئر. آپ کو اسپائڈر سے ڈر لگتا ہے تو طریقہ کار کیا ہے, آپ ساری عمر اسپائڈر سے اگر بھاگ نہیں سکتی تو یو ہیو ٹو لرن ٹو ڈیل ود اسپائڈرز نا, ون وے اور دی ادر. ہمارے یہاں سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کیا کرتے ہیں, فیس یور فیئر, اپنے فیئر کو کریں. اچھا اس میں یہ فیئر کیا ہے کہ مرد پتہ نہیں کیا ہے. اب مرد بیچارہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اس لیے تھوڑی بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کو ریپ کرنے کے لیے وہ آیا ہوا ہے ہال کے اندر. وہ آپ کی آپ کا اسٹوڈنٹ فیلو ہے, آپ کا ٹیچر ہے, سن رہا ہے آپ کی پریزنٹیشن, اس کے اوپر آپ کو اپریشیٹ کرے گا, آپ کو ریمارکس دے گا, آپ سے سوال کرے گا. تو مجھے تو ایکچولی ڈر ہی ہونا چاہیے کہ سوال کتنا کچھ سخت آئے گا, اس کے لیے میں پریپیئر ہوں گی یا نہیں ہوں گی. وہ کسی فیمیل کی طرف سے بھی آ سکتا ہے, کسی میل کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. اچھا میں نے یہ کم از کم اپنی ٹیچنگ لائف کے اندر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کبھی میں نے آبزرو نہیں کی کہ لڑکیوں کو یہ پریشانیوں کے آگے لڑکے کیوں بیٹھے ہیں. یہ کبھی پریشانی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے. میں نے بہت سی یونیورسٹیز کے اندر مطلب میں کوئی بریف کیس اٹھا کے نہیں پھرتا تھا, بٹ میرا بہت تعلق رہا. بہت میں نے یہ کبھی فیل نہیں کیا کہ لڑکیوں کو یہ مسئلہ ہو کہ لڑکے کیوں بیٹھے. آئی ہیو ناٹ آبزروڈ ایون اے سنگل انسٹنس جہاں پہ لڑکیوں نے یہ شکایت کی ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی ایک وقت لڑکوں نے کو بات کی ہو, یہ انہوں نے آج جو ہے ہمیں آپ ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں, بالکل ہو سکتا ہے. ہراسمنٹ بالکل پاسبل ہے. ہراسمنٹ کہاں پاسبل نہیں ہے بھائی. اگر آپ جن بچیوں کو آپ کو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ, وہاں تو وہ بچے رسپانسبل ہیں, ان بچوں کی حاضری لگ رہی ہے, وہ بچے یونیورسٹی کے ریکارڈ پہ ہیں. وہاں پہ کچھ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ہراسمنٹ کا کیس ہوتا ہے تو اگلے دن وہ ٹانگے جائیں گے بچے. آپ کی بچی جب عید کی رات بازار میں شاپنگ کرنے جاتی ہے تو وہاں ہراساں ہوتی ہے. آپ کی بچی جب گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں جاتی ہے تو وہاں ہراساں ہوتی ہے. آپ کی بچی کو آپ کے گھر میں اس کا چچا, اس کا ماموں, اس کا پھوپھا, اس کا دادا ہراساں کرتا ہے, ایکسپلائٹ کرتا ہے, ریپ کرتا ہے. وہ کزنس کے ہاتھوں, بھائیوں کے ہاتھوں, باپ کے ہاتھوں. یہاں پہ مطلب کیسز آپ دیکھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عورت کو آپ ڈبے میں بند کر کے رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سب ایونز کو ٹیکل کریں. ایک تو یہ کہ عورت کو سکھائیں کہ اسے کھڑا ہونا ہے, وہ ڈرے نا ان لوگوں سے. کوئی اس کو ہراساں کرے تو اس کی اتنی ہمت ہو کہ اسے 2 تھپڑ وہاں پہ لگا سکے. ہراساں کرنے والے لوگ تو ہوں گے, اور ہراساں کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کوئی ایجوکیشن کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن ہراساں کر رہے ہیں جہاں انہیں موقع مل رہا ہے.
یہ جو ہراساں کرنے والے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جن کی ویڈیوز سامنے آتی ہیں, آپ کبھی ان کو اکٹھا اگر کر لینا اور ان سب سے پوچھیں جی تو پھر آپ کو یہ عورت کی عزت اور عورت کی عصمت اور عورت کے گھر میں رہنے پہ اوپر اتنا لمبا لیکچر اور اتنا لمبا بھاشن دیں گے, لیکن جہاں انہیں عورت نظر آئے گی ان کی پہلی کوشش ہوگی کہ کسی طرح اس کو ہراساں کر سکیں, اس کو کسی طرح ایکسپلائٹ کر سکیں, اس کو کسی طرح مولیسٹ کر سکیں. یہ بالکل پہلی کوشش ہو. تو یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں ایک بڑی منافقت کا اعلیٰ ترین معیار ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیے آپ عورت کو دیکھ نہیں سکتے آپ کے اٹھا کر, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عورت کی عزت نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی آپ کو ذہن میں بچپن سے یہ ڈال دیا ہے کہ عورت تو گناہ کا پیکر اور گناہ کی پوٹلی ہے, تو آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی نہیں دیکھتے کہ وہ میرے سے گناہ نہ ہو جائے. اتنا بھی آپ کو اپنے اوپر اعتبار نہیں. تو آپ کس قسم کے انسان ہیں بھائی؟ میں تو آپ سے یہ سوال کروں گا. اگر آپ نارملائز, ہمارے یہاں چیزوں کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے, ہم انہیں ایب نارملائز کرتے چلے جا رہے ہیں. دیٹس دا پرابلم. سر اگر ایک سائڈ پہ ہم فیملی کو رکھیں اور دوسری سائڈ پہ انسٹیٹیوٹ کو, وہ اسکول بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں دیکھیں, وہ کالج بھی ہو سکتے ہیں اور وہ یونیورسٹی بھی ہو سکتی ہے, آپ کس کو کتنی رسپانسبلٹی دیں گے اگر آپ کو ایک ریشو ڈرا کرنی ہے اور فیملی ورسز انسٹیٹیوٹ؟ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اوور نائٹ چینج تو نہیں آ سکتی. پہلی بات میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن سفیئر کے اندر اور ہمارے یہاں جو جینڈر ڈسپیرٹی ہے اس کے اندر کوئی چینج آنی ہے, دیٹ ول کم تھرو اے کلچرل ریولیوشن, اور اٹ ول بی اے ہوم بیس ریولیوشن. یہ گھر سے شروع ہوگی کہانی, یہ یونیورسٹی سے شروع نہیں ہو سکتی. تو میں پرسنٹیج میں تو آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ مجھے کوئی آثار اس طرف کو خاص نظر نہیں آ رہے. ہمارے یہاں جو چیزیں ہیں, ہمارے یہاں تنگ نظری اس حوالے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. لوگوں کے فیئرس کو ہم ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ری انفورس کر رہے ہیں بار بار اسی وجہ سے. اور جہاں پہ کوئی عورت آپ کو پبلک سفیئر کے اندر تھوڑی سی کوئی اچیومنٹ لیتی نظر آتی ہے, چاہے وہ شرمین عبید چنائے ہو, چاہے وہ ملالہ یوسفزئی ہو, چاہے وہ آسمہ جہانگیر ہوں, چاہے وہ ایمان مزاری ہوں, کوئی بھی ہو, تو آپ کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں کسی طرح ڈیفیم کر سکیں, انہیں کسی طرح ڈیگریڈ کر سکیں, ان کے خلاف کوئی بات کر سکیں. آپ سے برداشت نہیں ہوتا کہ ایک عورت اس معاشرے کے اندر کھل کے بات کیسے کر سکتی ہے, مردوں کو چیلنج کیسے کر سکتی ہے, وہ اس سوسائٹی کے اسٹیبلش نارمز کو چیلنج کیسے کر سکتی ہے, وہ اس سوسائٹی کے اندر جو چیزیں خراب ہیں ان کے اوپر بات کیسے کر سکتی ہے. پھر وہ جب تک زندہ رہتی ہے تب تک تو آپ اس کو رگیتے رہتے ہیں, جب مر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تھوڑے سے بعد آپ کو خیال آتا ہے تو پھر آپ اسے عزت دینا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اب مر گئی نا, کچھ کر نہیں سکتے. تو بے نظیر بھٹو کو بھی یہ عزت اپنے مرنے کے بعد دی ہے, آسمہ جہانگیر کو بھی یہ عزت جو اس معاشرے میں تھوڑی بہت مل رہی ہے وہ مرنے کے بعد مل رہی ہے. ہو سکتا ہے ایمان مزاری یا اس وقت جو نام ہمارے سامنے ہے, یا ملالہ یوسفزئی ہے, یا مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا سفیر ہے, کسی کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے, کسی کی کنٹریبیوشن کم ہے. سوال ہو سکتے ہیں کون یہاں کہ اس کا, اس میں کیویٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ فلاں جو خاتون ہے اس کے دیکھیں اس نے یہ کیا ہے تو وہ کیا ہے, تو ٹھیک ہے بھائی کیا ہوگا. میں کوئی یہ نہیں کر رہا کہ میں رینکنگ سکورز دے رہا ہوں, میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر جو پرومیننٹ خواتین ہیں ان کی طرف آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ کیا ہے. آپ ان کی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرنے کے بجائے ان کو ہر وقت گرانے کے چکر میں کیوں رہتے ہیں, چاہے وہ کوئی بہت بڑی فگر ہو, چاہے وہ کوئی ایسی فگر ہو جو ابھی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہی ہے. آپ ان چیزوں کے اوپر توجہ کیوں رکھتے ہیں, زیادہ توجہ, جن چیزوں کا تعلق کسی بھی طرح ان سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بہت دور سے کہیں سے جڑا ہو کہ دیکھیں نا اس کی ماں یا اس کا باپ یا اس کا دادا تو یہ کرتا تھا, یہ دیکھیں نا یہ تو ہے تو امیر گھرانے کی, تو امیر گھرانے کی لڑکی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو ہم اس قسم کی چیزوں کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے یہاں جینون مسئلہ ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یار اتنی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, ہم اتنے تگڑے ہیں, اتنی پیٹریارکی, یہاں عورت نے جگہ اپنی بنا کیسے لی. عورت ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کورٹ میں جو ہے وہ ہماری آنکھوں میں آ کے ڈال کے, آپ نے دیکھا تھا اعجاز اسحاق خان صاحب کی اس میں روسٹرم کے اوپر ظاہر ایک مرد جج بیٹھا ہے, پیچھے سارا جو ہال بھرا ہوا ہے مرد بیٹھے ہیں, 8 وکیل سامنے کھڑے, سب مرد ہیں, بیچ میں ایک لڑکی ہے. سر ہم سے وہ بھی برداشت نہیں ہوئی. 50 آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے نا, یہ 50% عورتوں کے اندر یہ کورٹ کے اندر آپ کو اور عورتیں کیوں نظر نہیں آ رہی. وکیلوں میں عورتوں کا تناسب کیا ہے آج کے دن, ججوں میں عورتوں کا تناسب کیا ہے, یہ سوال کرنے والے ہیں نا. آپ انہیں آنے نہیں دیتے, اور جہاں ان کے پاس جگہ بنتی ہے وہاں آپ کہتے ہیں یار کو ایجوکیشن میں بھی انہیں نہیں جانے دینا. تو کو ایجوکیشن میں جانے دینا, گھر بٹھا دیں بیکاز شادی کرنی. کیوں؟ دنیا بھر میں یونیورسٹیز میں دیکھیے, یونیورسٹی وہ اسٹیج ہے جہاں آپ بالغ ہونے کے بعد جاتے ہیں. بالغ ہونے کے بعد آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. اسے اپنے زندگی کے فیصلے خود لینے کا اختیار ہے, جس میں سے ایک فیصلہ اس کی اپنی پسند بھی موجود ہے. وہ پسند کہاں کرے گا کسی لڑکی کو, یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کو کہاں پسند کرے گی, آپ کو یہ ایونیوز پرووائڈ تو نہیں کر رہے.
مطلب جسے ہم سو کالڈ فری مکسنگ کہتے ہیں، مطلب یہ کیوں موجود نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی یا کسی لڑکے جو آپس میں جو شادی کرتے ہیں وہ مزاج کی ہم آہنگی کی بنیاد پہ کریں. ہمارے یہاں مزاج کی ہم آہنگی کی بنیاد پہ تو نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ تمہاری ذات کیا ہے، میری ذات کیا ہے، ٹھیک ہے، لڑکا کیا کماتا ہے اور لڑکی کتنی گوری ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ ہمارے یہاں بیسیکلی وہ ہے. رشتے کروانے والی آنٹیاں بھی اس بات پہ کرتی ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یار لڑکے لڑکوں کے رشتے کروا رہے ہیں. یہ ایک جو ڈرائنگ روم میں آپ نے بندر کی طرح پریڈ کرائی ہے لڑکی کی، اس کے بعد یہ کیسے آئیڈیا ہوگا کہ یہ دونوں اکٹھے زندگی گزار سکتے ہیں کہ نہیں؟ زندگی گزارنا اتنا آسان فیصلہ ہے. آپ نے ایک شرٹ لینی ہوتی ہے تو آپ پورے مال کا چکر لگا کے شرٹ لیتی ہیں، بٹ آپ نے شوہر پسند کرنا ہوتا ہے یا آپ نے بیوی پسند کرنی ہوتی ہے تو وہ 15 منٹ کی میٹنگ میں ہو جاتی ہے. مطلب اس سے زیادہ اسٹوپڈیٹی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں میں بڑی ایماندار، وہ جو کہتے ہیں کہ یو کین بی میرڈ، یو کین آئدر بی ہیپی اور آئدر بی میرڈ، وہ شاید ہماری جیسی سوسائٹی کے لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارے جو اکثر شادیاں ہوتی ہیں وہ ان کے اندر ان میں مزاج کی ہم آہنگی ایک فیکٹر ہوتا ہی نہیں. مزاج کہاں ہم آہنگ ہونا ہے؟ کتنا عرصہ لگے گا آپ کو کسی انسان کو سمجھنے میں؟ مطلب آپ ہی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کسی انسان کے ساتھ جب تک رات نہ گزاریں، جب کے ساتھ اس کے کوئی معاملہ نہ کریں، جب تک سفر نہ کریں، آپ اسے پوری طرح سمجھ نہیں سکتے. جی. شوہر بیوی کو کیسے سمجھے گا یا بیوی شوہر کو کیسے سمجھے گی؟ یہ تینوں پاسبلٹیز تو آپ اسے دیکھ نہیں رہے. تو جب آپ ایک عام انسان کو نہیں سمجھ سکتے تو جس کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزارنی ہے، جس کو اپنا پارٹنر بنانا ہے، آپ اسے کوئی ایونیو بھی دینے کو تیار نہیں ہے کہ جائیں گے یونیورسٹی میں تو ایک دوسرے کو پسند کر لیں گے. تو کر لینے دینا یار پسند، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں اس کے اندر کوئی ہراسمنٹ کا کانسیپٹ آ جائے، کوئی اور چیز آ جائے، کوئی اس قسم کی بات آ جائے، اس کے اوپر بھی سوال ہونا چاہیے اور اس کو آپ کو کرو کرنے کے لیے وہی اسٹیپس لینے چاہیے جو دنیا بھر میں لی جاتے ہیں. بند تو نہیں کر دیتے نا چیزوں کو. لیکن یہ ایک چیز ہے نا یار، یونیورسٹی میں بچہ لڑکا لڑکیوں کو، لڑکیاں لڑکوں کو پسند کرنے کے لیے نہیں جا رہی، خدا کا خوف کریں آپ. یہ تو جاتے ہیں جو ہمارے یہاں شادی سینٹرز ہوتے ہیں، اصل میں تو انہیں بند کریں. پھر آپ کو اگر اتنا ڈر پڑا ہوا وہاں تو آپ اپنی مرضی سے لے کر جاتے ہیں. اور سر جب لڑکی یا لڑکوں کو دکھانے کے لیے مرضی سے لے کر جا رہے ہیں نا آپ، وہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سر چوائس سب نہیں رہی شاید، تو چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں تو وہ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں، ایونیوز نہیں دے رہے. دیکھیے دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں نا ریلیجن کو ایک بڑے ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا. میں اگین لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ میں بیسیکلی نہیں سمجھتا کہ ریلیجن کی بنیاد پہ قانون بننے چاہیے. میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں. یا ریلیجن کی بنیاد پہ جو ہے آئین بننے چاہیے، فیصلہ. ریلیجن جو ہے وہ ذاتی بنیاد ہوتی ہے. آپ کا ریلیجن آپ کے ساتھ ہے، میرا ریلیجن میرے ساتھ ہے. اس کی بنیاد پہ میں معاشرتی فیصلے جو ہے وہ میں کرنے کے حق میں نہیں ہوں، میں قانونی فیصلے بھی کرنے کے حق میں نہیں ہوں. میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں. لیکن اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو میرا اپنے خیال سے آپ نے ایک بڑے پروگریسو ریلیجن کو، جہاں ہمارے یہاں ڈومیننٹ ریلیجن چونکہ اسلام ہے، آپ نے اس کو بڑے کلوز خانوں کے اندر بند کر کے رکھ دیا اور آپ نے اس سے ایسے انفلوئنسز ڈرا کر لیے جو انفلوئنسز وہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں. اسلام میں ہو سکتا ہے کہ یہ بات اگین وہ بھی بات بہت اس میں کی گئی کہ اختلاط جب اختلاط کا لفظ آپ استعمال کرتے تو وہ کسی اور طرح کا ہے کہ محرم غیر محرم. لیکن وہاں کہیں اگر آپ دیکھیں تو جو ارلی اسلام ہے وہاں پہ ایک ہی ماسک میں مرد اور عورت جو ہے وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں. جو بچے بچیاں ہیں وہ ایک جگہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس وقت یونیورسٹی کا کانسیپٹ تو نہیں ہوتا تھا، تو کوئی ایسی سیگریگیشن جو ہے، اتنی خوفناک قسم کی سیگریگیشن وہ ہمیں نظر نہیں آتی جس کے اوپر ہے. پردے کے اوپر میں نے پچھلی بات کی تو لوگ بہت ساری پورے قرآن کے اندر ایک جگہ یا چلے 2 جگہ، ایک سورہ نور اور سورہ احزاب کر لیں تو پردے کے حوالے سے اس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی. اگر اس کی ڈیٹیل میں بھی آپ جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ اس وقت کون لوگ تھے وہاں پہ جو ان کو چھیڑ رہے تھے، جو شرارت کر رہے تھے، جس کے اگینسٹ ایک بات کی گئی. وہ اب کہتے ہیں یار اب تو چلو وہاں تو تھے منافقین تھے، یہاں بھی اس کا مطلب آپ ایزیوم کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں سارے منافقین رہتے ہیں، اس لیے آپ کو اس حساب سے یا اسی حوالے سے آپ کو چلنا ہے. نہیں تو نہیں کر سکتے نا. آپ چیزوں کا کانٹیکٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اس کو اسلام کے کھاتے میں ڈال کر آپ یہاں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں کہ اسلام میں مخلوط تعلیم تو حرام ہے. یہ کہاں حرام ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تعلیم جو ہے لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ اکٹھے حاصل نہیں کر سکتے؟ میں اکثر پوچھتا ہوں نا بات، یہ بتائیں مجھے کہاں لکھا، تو پھر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. پھر دور از کار تعویلات جو ہیں وہ نکال کے لاتے ہیں. تعلیم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پہ فرض. مطلب اب چلیں حدیث کی اوتھینٹسٹی، کیونکہ ہمارے یہاں حدیثوں کے اوپر سوال تو بہت سارے اٹھ سکتے ہیں، بٹ حدیث ہے یا قرآن ہے، ہر جگہ یہی بات ہے نا، مرد اور عورت کو ایکول اپرچونٹی ٹو ایجوکیشن دینے کی بات ہو رہی ہے نا، تو ایکول اپرچونٹی ٹو ایجوکیشن دے دینا بھائی انہیں. اس کے اندر کہیں یہ لکھا ہے کہ وہ ایجوکیشن جو ہے وہ الگ دیوار کے پیچھے وہ کریں گی. وہاں پہ کہیں باب وائٹ کا کانسیپٹ تھا، وہ دیواریں کھینچی جا رہی تھیں کہ اس دیوار کے پیچھے مرد ہوگا، اس دیوار کے پیچھے عورت تعلیم حاصل کرے گی. تعلیم حاصل کرو وہ ہم نے بڑی وہ کی خاتون چین تک جانا پڑا. چلے حدیث اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے
تو چین کے اندر جا کے آپ وہاں یہ تو نہیں کہیں گے کہ مجھے آپ دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کے تعلیم دیں یا کیسے کریں. تو بھائی اور کہیں پہ صرف مردوں کو کہا گیا کہ تعلیم حاصل کرنا ہے, لیکن ہمارے یہاں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتاؤں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ تعلیم جو دنیاوی تعلیم ہے یہ صرف مرد حاصل کر سکتے ہیں, عورتوں کے لیے نہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے. بہشتی زیور کے اندر اشرف تھانوی صاحب نے لکھا کہ عورتوں کو جغرافیہ کی تعلیم نہیں دینی چاہیے, اس سے پتہ نقصان کیا ہوگا کہ عورتیں گھروں سے بھاگ جائیں گی. تو انہیں اب آپ سوچیں یار عورتوں سے گھر سے بھاگیں گی, انہیں پتہ ہوگا کدھر بھاگنا ہے. یعنی جغرافیہ میں بتایا ہوگا کہ گھر سے اسٹیشن کا رستہ یہ ہے, تو عورتیں جب گھر سے بھاگیں گی تو پتہ لگ جائے گا اسٹیشن سے جا کے میں نے بھاگ جانا ہے. تو عورتوں کو جغرافیہ کی تعلیم نہیں دی جانی چاہیے. اشرف تھانوی صاحب تو چلے پرانی بات ہوگی, جنید جمشید جیسا بندہ جو سو کالڈ ایک زمانے میں پروگریسو, جب داڑھی ان کی آگے میں کہا جی اپنی بیوی کو ڈرائیونگ آپ سکھایا کریں, بیوی آوارہ ہو جائے گی آپ کی. پبلک ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایک بندہ یہ کہتا ہے. جی. تو مطلب یار مطلب ہمارے پاگل ہیں ہم لوگ, کدھر رہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں. اس ملک میں ہر شخص جو ہے وہ ایک چھوٹا سا خدا ہے, اور اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ بتائے گا کہ خدا کیا چاہ رہا ہے. اور خدا یہ چاہ رہا ہے کہ عورتیں ڈرائیونگ نہ کریں, خدا یہ چاہ رہا ہے کہ عورتیں تعلیم حاصل نہ کریں, خدا یہ چاہ رہا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ یونیورسٹیوں میں نہ پڑھیں, خدا یہ چاہ رہا ہے کہ عورتیں دیواروں کے پیچھے بند رہیں. یہ بھائی آپ کی اپنی انسیکیورٹیز ہیں, آپ کے اپنے مسائل ہیں. اس کو خدا کے کھاتے میں, جو بھی آپ کی خدا کی انٹرپریٹیشن ہے, اس کے کھاتے میں ڈال کے آپ ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے, تو جتنا آپ نے ڈرانا تھا ڈر لیا ہم اس کی بات. اب ہماری بات بھی آپ تھوڑی سی سن لیجئے اس حوالے سے. تو جو پوری سوسائٹی ہے, پورا ایک جو ہمارا اسٹرکچر ہے, اس میں جو ہم ریلیجن کی بنیادوں پہ جو چیزیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں وہ بھی غلط ہیں, اور جو کلچر کی بنیاد پہ ہم کرنے کی کوشش کریں, ہمارا کلچر جو ہے نا ریگریسو ہو گیا ہے. یعنی ہماری سوسائٹی کے اندر, پنجاب کے اندر, ایون کے پی کے اندر, بلوچستان کے اندر, مرد اور خواتین کے درمیان سیگریگیشن کم تھی. پہلے آپ باتیں کرتے تھے, تہوار مناتے تھے, اکٹھے رقص کرتے تھے, اکٹھے آپ گانے گاتے تھے, اکٹھے آپ کھیتوں میں فصلیں کاٹا کرتے تھے. اب وہ آہستہ آہستہ ہر چیز کے اوپر آپ پابندی لگاتے جا رہے ہیں, ہر چیز کو بند کرتے جا رہے ہیں. سوسائٹی سے آپ نے جو صحت مندانہ سرگرمیاں تھیں, جہاں پہ مرد اور خواتین ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے, بات کرتے تھے, آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں سب سے زیادہ خواتین کی عزت میں نے کہاں دیکھی ہے؟ ان سوسائٹیز میں جہاں سیگریگیشن نہیں ہے. جی. ہنزا آپ جائیں گی نا تو آپ کو سب سے زیادہ خواتین کی عزت ہوتی نظر آئے گی. خاتون آئے گی, آپ جا کے ہاتھ ملا لے گی, کسی کو مسئلہ نہیں آپ سے ہاتھ ملانے. ہاتھ ملانے سے آپ کے اندر کی خفیہ جذبات نہیں جاگ جاتے, یا اس کے اندر کی خفیہ جذبات نہیں جاگ سکتے, کیونکہ وہ آپ کو انسان سمجھتی ہے, جنسی جانور نہیں سمجھتی, اور آپ بھی اسے یہ نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ چونکہ عورت کو ہم جنس سے آگے دیکھ ہی نہیں پاتے نا, تو ہماری ہر چیز وہاں جا کے پھنس جاتی ہے. یہ مسئلہ عورت کے ساتھ نہیں ہے, یہ آپ کے اندر انفورس کیے گئے جو جنسی فرسٹریشن اور جنسی گھٹن ہے, یہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے. آپ کو اپنا ایگزامینیشن کرانا چاہیے, اپنا کو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے, تو وہ ہم کرانے کو تیار نہیں ہیں. سر اگر ایک جملے میں آپ کو کنکلوڈ کرنا ہو اس ساری ڈبیٹ, اس ساری بحث کو, یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ایڈوکیٹ ہیں کو ایجوکیشن کے. دیکھیے ہمارے یہاں آفیسز آر مکسڈ اینڈ یو کانٹ چینج اٹ, اینڈ اٹس ناٹ پاسبل, اٹ از ناٹ فیزیبل, اٹ از ناٹ پریکٹیکل. دا ورلڈ از مکسڈ, دا کورٹس آر مکسڈ, پوری دنیا. اینڈ دا ورلڈ از یور آئسٹر ناؤ. آپ کی بچیوں کو بھی دنیا میں نکلنے, دنیا میں بات کرنے, دنیا میں اپنے آپ کو بنوانے کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کے بچوں کو. تو آپ کو ان کی سوشل آکورڈنیس کو ٹریٹ کرنا ہے, آپ کو ان کی گیزنگ کے پرابلم کو ٹریٹ کرنا ہے, آپ کو انہیں مرد اور عورت کے ساتھ اکٹھے زندگی کرنا سکھانا ہے. دنیا میں جب وہ نکلیں گی تو آپ ان کے لیے الگ ٹینٹ نہیں لگا سکتے. جی. اسی دنیا میں انہیں اپنے ایکسیل کرنا ہے. تو اس دنیا میں ایکسیل کرنے کی تربیت بچپن سے دینی پڑے گی. بچپن سے دینے کی تربیت کا مطلب یونیورسٹی تک دینی پڑے گی. اس کا ایک بہت بنیادی عنصر یہ ہے, جہاں آپ مرد اور عورت کو برابر کا شہری سمجھنا اور برابر کا انسان سمجھنا شروع کر دیں. ان کی خدا کا واسطہ ہے, اپنی جو ان کی سیکچول اورینٹیشن اور سیکچول ایشوز ہیں ان سے باہر آ جائیں. اس کے علاوہ بھی عورت ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی مرد ہوتا ہے. اپنے سیکچول آرگن سے باہر بھی دے ایگزسٹ. دے ہیو اے برین, they have a personality, they have thoughts, they have ideas, they need to express themselves, they need to work themselves. دنیا میں وہ کس طرح اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے اگر آپ انہیں خانوں میں بند کر کے, پنجروں میں بند کر کے رکھیں گے. اور انہیں آپ کو ایجوکیشن از ویئر یو لرن ہاؤ ٹو ڈیل ود دا ورلڈ, a world which is comprising of men and which is comprising of women, where there is no segregation on the basis of sex. جہاں پہ ہر کسی کو اپنی بات کرنے کا, اپنی بات رکھنے کا, ایکسل کرنے کا حق موجود ہے. وہ اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو پھر آپ گڑبڑ کریں گے, اور اس میں مردوں سے زیادہ آپ اپنی بچیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ آپ اصل میں انہیں بند کر رہے ہیں.
آپ کی بچی اگر دیکھیے گھر کی تربیت کی بات ہے نا, آپ کی بچی اگر اسٹرانگ ہے, آپ کی بچی کو آپ نے صحیح طرح ریز کیا ہے, تو کسی کی ضرورت ہے اسے چھیڑ سکے یونیورسٹی کے, وہ اپنا ڈیفینس وہ اپنا ڈیفینس خود کر سکتی ہے. آپ کو اعتبار کیوں نہیں ہے اپنی بچیوں کے پرابلم تو اوپر؟ سوشلائزیشن. آپ کیوں یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ میری بچی کو جیسی کوئی ایجوکیشن کے اندر جائے گی وہ تو کسی لڑکے کے ساتھ خدا معاف کرے جو پھنس جائے گی, ایک بات کرے گی. کیوں؟ آپ نے کیسی بچی ریز کی ہے؟ آپ نے کیوں نہیں انہیں ریز کیا صحیح طرح؟ مجھے تو یہ ڈر نہیں ہے. We need to revise parenting patterns. یس آف کورس. بچیوں کو, بچوں جتنی آپ آزادی, بچے جتنا حق لڑکے اور لڑکیوں کو برابر کا دینا شروع کریں, انہیں برابر کا انسان سمجھنا شروع کریں. آپ برابر کا انسان ہے. آپ لڑکی کو سمجھتے ہیں بھیڑ بکری ہے, میں جیسے ہی اسے وہاں چرنے کے لیے بھیجوں گا کوئی اسے رسی باندھ کے بھگا کے لے جائے گا. بھائی وہ بھیڑ بکری نہیں ہے, وہ اتنا ہی انسان ہے جتنا آپ کا بیٹا ہے. آپ کے بیٹے کو اگر کوئی نہیں پٹا ڈال کے لے جا سکتا تو آپ کی بیٹی کو بھی کوئی نہیں لے جا سکتا. خدا کے لیے اپنی بیٹیوں پہ اعتبار کرنا سیکھیں. اور اس معاشرے کو جتنی یہاں جینڈر ایشوز ہیں, اس معاشرے کو وہ ایجوکیشن کی جتنی ضرورت اس معاشرے کو شاید دنیا کے کسی معاشرے کو نہ ہو, بالکل بچپن سے لے کے. اور اس پر اور یہ جو فری مکسنگ اور آزادانہ اختلاط اور اس قسم کی ٹرمز جو آپ کوائن کر کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں, خدا کے لیے اس سے باہر آ جائیں. سیکس سے باہر بھی ایک دنیا ہے. اپنی جنسی فرسٹریشن اور جنسی گھٹن کا جو الزام اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ آپ کی بچیوں کو نہیں بھگتنا چاہیے. اس سے باہر نکلیں, کیونکہ آپ کی جو وہ مسائل ہیں وہ تو ہم نے دیکھ لیے ہیں. جہاں پہ سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہے وہاں پہ مسائل زیادہ سنگین ہیں, اور جہاں پہ سیگریگیشن کم ہوئی ہے وہاں پہ مسائل نسبتاً کم ہوئے ہیں. یہ تو امپیریکل ایویڈنس ہے, ہم سب کے سامنے ہے. آپ نے ریسرچ کا حوالہ دیا, OECD کی ریسرچ ہے ہمارے پاس, UNGEI کی ریسرچ ہے, UNO کی ہیں, UNESCO کی رپورٹس ہیں, بے شمار رپورٹس ہیں. وہ سب انکلوسیو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, وہ کہیں بات نہیں کرتے کہ آپ اس کو سیگریگیٹ کریں. تو میں تو بالکل یہی چاہتا ہوں کہ انکلوسیو ایجوکیشن ہو, مرد اور عورت کو برابر کا حق ملے, انہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کرنے کا طریقہ بہت بچپن سے لے کے اور آخری دم تک سکھایا جاتا رہے. اور یہ جو بلا وجہ کی سوشل آکورڈنس ہے, اور جو یہ بلا وجہ کی جینڈر انگزائٹی ہے, اور یہ جو ہمارے یہاں جینڈر امبیلنس, جینڈر ڈسپیرٹی ہے, گلاس سیلنگز ہیں, پاور امبیلنس ہے, سر ریسورس یہ سب مینجمنٹ بھی ختم تو ہو جائے. بہتر ہو جائے گی نا جب الگ الگ انسٹیٹیوٹ نہیں بنانے پڑیں گے, جیسے ہمارے یہاں ویسے ہی بہت مسائل ہیں. جی دیکھیں نا, آپ جب آپ میوچل رسپیکٹ آپ سیکھیں گے کیسے, جب تک آپ میوچلی کو ایگزسٹ نہیں کریں گے. مجھے آپ سمجھائیں, اگر آپ کسی ایلین کی میوچل کے ساتھ میوچل رسپیکٹ کا ریلیشن شپ کب بنا سکیں گے؟ آپ تو جانتے ہی نہیں وہ کیا ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہم نے عورتوں کو بنا دیا ہے ایلین مردوں کے لیے, اور مردوں کو بنا دیا ہے ایلین عورتوں کے لیے. سو مین آر فرام, ہمارے یہاں ایکچولی مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس. تو یہ ذرا خدا کے لیے اس کو, یہ سب اسی دنیا کے, اسی شہر کے, یہیں کے باسی ہیں. تو میں جو بات کر رہا تھا سوشل آکورڈنس سے لے کے, جینڈر انگزائٹی سے لے کے, جینڈر امبیلنس سے لے کے, پاور امبیلنس سے لے کر, اور ایونچولی میوچل رسپیکٹ تک کے جو ہمیں پیرامیٹرز ہیں, ان سب پہ غور کرنا چاہیے. اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کو ایجوکیشن کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور آپ کا ڈر جو ہے نا, وہ ڈر نہیں ہے, وہ بیسیکلی آپ کی ری انفورسمنٹ ہے, کیونکہ آپ کو لگتا یہ ہے کہ آپ کی لڑکیاں جو ہیں کل کو اپنے فیصلے خود نہ کرنے شروع ہو جائیں, آپ وہ اجازت نہیں دینا چاہتے. اصل ڈر سارا یہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو دیٹس, میں میرا خیال کافی بات چیت اس کے اوپر ہو گئی, لیکن یہ بڑا ٹاپک ہے. ہو سکتا ہے ہم اس کے اوپر کچھ اور بات بھی کسی اسٹیج پہ کریں, ہم بہت ساری چیزیں کور کرنے والی شاید رہیں گی. ٹھیک ہے, تھینک یو نیل. تھینک یو سر. دیکھتے رہیے جی, سوچتے رہیے, اور سوال کرنے کی کوشش کیجیے. سوال کریں گے تو جوابوں کا کوئی در کھلے گا. تھینک یو سو ویری مچ.